اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تحریم آیت نمبر 10 سے آج ہم پڑھیں گے۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ بیان کر رہا ہے ایک مثال، للذین کفروا، ان کے لیے جو کافر ہیں، امرأۃ، بیوی کی، نوح کی، وامرأۃ لوط، اور لوط کی بیوی کی۔ اللہ کہتے ہیں میں کافروں کے لیے مثال بیان کرتا ہوں نوح اور لوط کی بیویوں کی۔ کانتا، وہ دونوں عورتیں تھیں، تحت عبدین، دو بندوں کے ماتحت، من عبادنا، جو ہمارے بندوں میں سے تھے، صالحین، صالح۔ فخانتاہما، تو ان دونوں نے خیانت کی ان سے، فلم یغنیا، تو دونوں کام نہ آ سکے، عنہما، ان کے، من اللہ، اللہ کے مد مقابل، شیئن، ذرہ برابر۔ اللہ کہتے ہیں کفار کے سامنے میں مثال رکھ رہا ہوں دو عورتوں کی، نوح کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی۔ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں میرے نیک بندوں میں سے تھے، اور میری بیویاں وہ میری بندیاں ان کی بیویاں تھیں۔ تو دونوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی، تو دونوں ہی اپنی بیویوں کے کام نہ آ سکے اللہ کے مد مقابل۔ اچھا، خیانت سے بعض لوگ مراد لیتے ہیں کہ انہوں نے دھوکہ دیا اپنے شوہروں کو، نہیں، وہ دھوکہ مراد نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو ویسے ریسیو کرے تو وہ کہاں اس کی حمایت کرے گا، ہے نا، کبھی نہیں کرے گا۔ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ ٹھیک تھی بحیثیت بیوی، اولادیں تھیں ان سے ان کی، اور گھر بھر انہوں نے سنبھالے ہوئے تھے۔ انہیں اپنے شوہروں کے نظریات سے اختلاف تھا، عقیدے سے اختلاف تھا، لہٰذا نوح علیہ السلام کی بیوی اپنے آبائی دین پر رہی، اور اس کا یہی کہنا تھا کہ ان کے تم زیادہ دین سیکھ گئے ہو، جو تم ہمارے جو خدا ہیں جن کو پہلے سے الہ مانتے آئے ہیں، تو اس کی مخالفت کر رہے ہو۔ اور لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی، اس کا مسئلہ بھی یہی تھا کہ وہ اپنی قوم کے طرز زندگی کے حق میں تھی، اور اس کا یہی کہنا تھا کہ تم ساروں کے ٹھیکیدار کیوں بنے پھرتے ہو، تم نہیں کرنا چاہتے مت کرو، جو کرتا ہے اسے کرنے دو۔ خود وہ کوئی ہومو سیکشول عورت نہیں تھی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ خیانت سے مراد یہاں پر ناجائز تعلقات وغیرہ نہیں ہے، خیانت سے مراد ہے شوہر کی اطاعت نہ کرنا۔ اب یہ جو شوہر کی اطاعت کا معاملہ ہے، کس معاملے میں یہاں کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اطاعت کا اصول یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطاعت بالمعروف، اطاعت معروف کام میں ہوگی، غیر معروف میں نہیں ہوگی۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قرآن مجید میں آیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی، اور اپنے اولو الامر کی، جو تمہارے امیر بنائے جائیں، لیڈرز بنائے جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا۔ تو واقعہ پیش آیا باقاعدہ، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم بھیجی، 25-30 صحابہ تھے، ان کو بھیجا ایک فوجی دستے کی حیثیت سے۔ اطلاع تھی کہ بنو فزارہ والے جو ہیں وہ مسلمانوں پر اٹیک کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، تو آپ نے کہا اس سے پہلے کہ وہ اٹیک کریں ان کو ڈسپرس کر دو، بھگا دو۔ تو یہ لوگ پہنچے، بھگا دیا۔ واپسی پر راستے میں کوئی آرڈر دیا جو ان کے امیر مقرر کیے گئے تھے صحابی، جس پر صحابہ نے عمل درآمد نہیں کیا، تو ان کو غصہ آ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ لکڑیاں جمع کرو کی، انہوں نے کہا آگ جلاؤ، غصے کی حالت میں کہا آگ جلاؤ، جلائی تو انہوں نے کہا اس میں کود جاؤ، یہ میرا حکم ہے بحیثیت امیر۔ اب اس پر آپس میں اختلاف ہو گیا، کچھ کا کہنا تھا کہ امیر کی بات مانی جائے گی، اور کچھ کا کہنا تھا کہ جان دینا، خودکشی کرنا حرام ہے، حرام میں نہیں مانی جائے گی بات۔ اچھا، اس بحثہ بحثی میں ان کا غصہ اتر گیا اور انہوں نے خود ہی منع کر دیا، بات آئی گئی ہوگی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات بتائی گئی، آپ نے کہا جو اس حکم کو مانتا وہ جہنم میں داخل ہوتا، کیونکہ اطاعت بالمعروف، اطاعت معروف کام میں ہے، تو شوہر کی اطاعت بھی پھر معروف کام میں ہوگی، کیونکہ یہ کویسچن ریز ہوتا ہے نا، ڈیفینیٹلی یہاں بھی آپ پڑھ رہے ہیں، کل بھی ہم گناہ کبیرہ میں بات ڈسکس کر رہے تھے، تو بچیاں یہ سوال کرتی ہیں کہ کتنی اطاعت ہوگی شوہر کی،
سب سے زیادہ حق بیوی پر شوہر کا ہے. دیئر از نو ڈاؤٹ ان اٹ. کیونکہ ظاہری بات ہے شوہر گھر دیتا ہے, نام دیتا ہے, پیسہ خرچ کرتا ہے, ذمہ اٹھاتا ہے, مشقت کرتا ہے, لہٰذا سب سے زیادہ حق شوہر کا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابی آئے, سفر سے آئے تھے, تو انہوں نے کہا ہم نے فارس میں, ایران میں دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں تعظیم کے لیے, تو آپ تو اللہ کے نبی ہیں, تو اگر آپ کو سجدہ کیا جائے. آپ نے کہا نہیں, سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں, اور اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے, تعظیم کے لیے, عبادت کی بات نہیں ہو رہی, یہ کلیئر رکھیے گا. اسی طرح عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا 7-8 سال کا, اور میری پھپھو آئی تھی, تو میرے ابا نے کہا کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوا لاؤ. تو میں اپنی پھپھو کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا, اور میں بیٹھا تھا, اور میں نے سنا کہ آپ نے میری پھپھو سے پوچھا کہ آپ شادی شدہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی. تو آپ نے کہا کہ کیسے ہیں آپ, کیسی ہیں اپنے شوہر کی نظر میں, یعنی کہ آپ کے شوہر کے تعلقات کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اچھے ہیں, کبھی مسئلہ بھی ہو جاتا ہے لیکن ویسے اچھے ہیں. تو آپ نے کہا آپ یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کا شوہر آپ کی جنت بھی ہے اور آپ کا جہنم بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے, آپ نے فرمایا جس عورت کا شوہر اس سے ناراض ہوتا ہے, اس کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں اٹھتی. یہ بہت اہم باتیں ہیں نا. ہمارے یہاں جو اب یہ باتیں کی جاتی ہیں ویسٹرنائزیشن کے تحت, جو ایک سوچ پیدا کی جاتی ہے کہ جی برابر ہے, ایک جواب دے گا تو ایک بات کرے گا تو ہم 4 جواب دیں گے, میرے منہ میں بھی زبان ہے, میرے بھی ہاتھ ہیں. اب تو انا للہ و انا الیہ راجعون. جب میں چھوٹی تھی, میں شروع سے پڑھتی بہت ہوں, بک ریڈر ہوں میں, تو اخباروں میں اس طرح کی نیوز آتی تھی کہ یورپین عورتیں اپنے شوہروں کو مارتی پیٹتی ہیں, اور کئی ان کے کمپلینس شوہروں کی طرف سے جو ہے نا ڈومیسٹک وائلنس کی ہوتی تھی. ہمارے یہاں تو الٹ رہا نا, عورتوں کی طرف سے ڈومیسٹک وائلنس کی کمپلین ہوتی تھی, وہاں سے مردوں کی طرف ہوتی تھی. اب وہ وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ڈومیسٹک وائلنس مرد سہ رہے ہیں, اور مرد کمپلینز بھی کرتے ہیں, تھوڑی بہت, زیادہ نہیں, کیونکہ ابھی ہمارے یہاں سے شرم کا معاملہ سمجھا جاتا ہے. لیکن میں نے پرسنلی یہ دیکھا ہے کہ ایسی ہو گئی ہے بچیوں کی ذہنیت کہ وہ ہاتھ تک اٹھاتی ہیں شوہروں پر, چیزیں مارتی تھی اٹھا کر. اور یہ میں نے پرسنلی دیکھا ہے, اور ایک سے زائد بچیوں میں یہ دیکھا. شوہر کو بھی بیوی کو مارنے کا حق نہیں ہے, اس طرح سے نہیں کہ جی جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ غصہ آیا تو دھنا دھن پیٹ کے رکھ دیا, وہ حق شوہر کو نہیں. اصلاح کے لیے وہ ڈانٹ سکتا ہے, ایک تھپڑ بھی مار سکتا ہے, لیکن اس طرح پٹائی نہیں کر سکتا, وائلنٹ نہیں ہو سکتا. اور بیوی کو بھی یہ حق نہیں ہے, بدرجہ اولا نہیں ہے. تو شوہر کی اطاعت بہت بڑا ذمہ ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے, اور عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. اب اس کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اطاعت کتنی ہونی چاہیے, کس کس معاملے میں؟ تو آسان بات ہے, ہر معروف معاملے میں اطاعت ہوگی. انتہائیں ہیں نا. ایک طرف تو یہ ہے کہ کوئی بھی بات نہیں ماننی شوہر کی, خاص طور پر جو بات شوہر نے کہہ دی وہ ہی نہیں کرنی, باقی سارے زمانے کے کام ہو رہے ہیں. کئی لوگوں کو میں نے ایسا پایا ہے, بھئی کوئی شوہر نے کہا مہمان آ رہے ہیں تو موڈ آف ہو گیا, ویسے آتے ہیں تو ٹھیک ہے. شوہر نے کہہ دیا کہیں جانا ہے تو موڈ خراب ہو گیا, ویسے خود پھرتے پھراتے رہتے ہیں. شوہر نے کہا کچھ چٹکے بنا دو تو موڈ آف ہو گیا, ویسے کوکنگ ہوتی رہتی ہے. ایک یہ انتہا ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہر بات ماننی ہے شوہر کی, چاہے وہ صحیح ہے چاہے وہ غلط ہے. اس سے نہیں ملنا, اس کے ساتھ قطع تعلقی, اس کے ساتھ جھگڑا, اب آیا اتار دو, قرآن کلاس جانا چھوڑ دو, ہر بات مان رہے ہیں, صحیح ہے غلط ہے. پھر ایک تیسری شکل ہے, مرضی اپنی کرنی ہے, ڈالتے شوہر پہ جانا ہے نا. آئی برو بنواتی ہوں, میرا میاں کہتا ہے. ریڈ لپسٹک لگاتی ہوں, میرا میاں کہتا ہے. میں یہ اس طرح کے کپڑے پہنتی ہوں, میرا میاں کہتا ہے. یہ مختلف شکلیں ہیں, مختلف رنگ ہیں. تو بات یہ ہے, پہلی بات شوہر کی اطاعت فرض ہے, یہ سمجھ لینا چاہیے. دوسری بات ہے اطاعت کسی کی بھی ہو, صرف معروف کام میں ہوگی. اگر کسی کا شوہر حکم ہی دے, پہلی بات تو یہ ہے کہ نارملی ہمارے شوہر حکم نہیں دیتے. اب تو پاکستان میں وہ مرد رہے ہی نہیں نا جو امیر ہو سکے. پیسوں میں امیر نہیں کہہ رہی, لیڈرشپ. اب تو وہ خود جو ہیں
بیویوں کے سہارے کے طلبگار ہیں، لہٰذا بہت ریئر ہے کہ کوئی حکم دے، خالی وہ رائے دیتے ہیں، مان لو تو مان لو، نہ مانو تو نہ مانو۔ اور پھر اگر کوئی واقعی حکم دے اور اس پر عمل درآمد بھی کرانا چاہے تو ناجائز حکم نہیں مانا جائے گا۔ جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں کوئی دوسرا حکم نہیں دے سکتا۔ فار ایگزامپل پردے کی بات لے لیں کہ اگر شوہر حکمن کہے کہ نہیں تمہیں پردہ نہیں کرنا، تو اللہ کا حکم ہے پردہ کرنا ہے، تو پھر اللہ کی بات مانی جائے گی، شوہر صاحب کی نہیں۔ لہٰذا اس ریزن پر اگر شوہر بات ماننے پر آمادہ نہ ہو تو طلاق لے لی جائے گی۔ یہ باقاعدہ اصول ہے۔ کسی نافرمانی کی بات پر اگر مجبور کیا جائے تو پھر چھوڑ دیا جائے۔ تو ان چیزوں کو بہانہ نہیں بنانا، یعنی کہ شوہر کی اطاعت کو بہانہ نہیں بنانا۔ میں اس کو نہیں ملتی، اچھا کسی نند کو نہیں ملتے، کسی بھابھی کو نہیں ملتے۔ ایک تو جینوئن ہے نا کہ اگلا نہیں ملتا، وہ تو سب معاملات اللہ جانتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی، خاتون کی منہ ماری ہو گئی، چھوڑ دیا ملنا، اب ہر کسی کو کہنا وہ جاتے پرا نے منع کیتا ہے، میرا تو میاں کہنا ملنا ہی نہیں۔ تو دیکھیں ہم لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں دے سکتے۔ اور فرض کریں اگر شوہر غلط ہو، ایک تو میں نے کہا نا کہ اگلا ہی نہیں مل رہا، وہ تو اور سچویشن ہے۔ اگر شوہر بد مزاج ہو، بعض اوقات مرد حضرات بھی تو جھگڑالو ہوتے ہیں، اور اس کا مزاج ایسا ہو تو پھر اس کو سمجھائیں، یا کم از کم قطع تعلق ہی نہ کریں۔ جا جا کر نہیں مل سکتے تو جب ملے تو سلام دعا رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ حساب تو ہم سے بھی ہونا ہے۔ تو نہ فرمانی کے کاموں میں اطاعت نہیں ہوگی، اور فرما برداری کے، معروف کے، عرف کے، نیکی کے ہر کام میں اطاعت ہوگی۔ تو یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے خیانت کی، خیانت ان کے حق میں کی۔ بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور بیوی اور شوہر کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ یہ تو عام مسلمان کو بھی اللہ نے حکم دیا ہے، تعاونوا بالبر والتقوی ولا تعاونوا بالاثم والعدوان۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، گناہ اور بدی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ تو سب سے پہلا حکم تو میاں بیوی کے لیے ہے، کیونکہ وہی کر سکتے ایک دوسرے کو ہر وقت سپورٹ کر سکتے ہیں نا۔ بیوی پہلی سپورٹ کے لیے شوہر کی طرف دیکھے گی، اور شوہر سپورٹ میں سب سے پہلے بیوی کی طرف دیکھے گا۔ اس کی سب سے بڑی مثال تو خود اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار وہی اتری اقرأ بسم، تو کس کے پاس آئے تھے؟ بیوی کے پاس ہی آئے تھے نا۔ ڈیفینیٹلی ہر بندہ، اگر آپ کے شوہر راستے میں جا رہے ہیں، ان کو چڑیل مل جائے تو کس کے پاس آئیں گے؟ بھاگ کر بیوی کے پاس ہی آئیں گے نا۔ یعنی کہ کوئی بھی چڑیل تو ویسے ایک میں نے کہا کہ ان کے رات ہے تو ہو گیا، کوئی ڈاکو مل جائے، اللہ نہ کرے کوئی موبائل چھین کر لے جائے، کس کو آ کر سب سے پہلے قصہ سنائیں گے؟ بیوی کو۔ اور اگر آپ کے ساتھ کوئی انہونی بات ہو جائے تو کس کو فون کریں گی؟ شوہر کو۔ ڈیفینیٹ بات ہے، بیوی سب سے پہلے شوہر کی طرف دیکھتی ہے، شوہر سب سے پہلے بیوی کی طرف دیکھتا ہے۔ تو بیوی کا کیا حق ہے؟ وہ شوہر کی مدد کرے، اور شوہر کی طرف کیا امانت ہے؟ وہ بیوی کی مدد کرے، اچھے کام میں ساتھ دے کر، اور برے کام میں سمجھا کر، برے کام سے روک کر، مدد دونوں صورتوں میں کرنا۔ انہوں نے خیانت اس حق میں کی اور اپنے شوہروں کا ساتھ نہیں دیا، نہ لوط علیہ السلام کی بیوی نے اور نہ نوح علیہ السلام کی بیوی نے۔ اب اللہ بتا یہ رہے ہیں کہ جب وہ دونوں شرک پر اور اللہ کی نافرمانی پر قائم رہیں، مشرک اور فاسق رہیں، تو ان دونوں کے شوہر نبی تھے، مگر وہ نبی ہو کر بھی اپنی بیویوں کو نہیں چھڑا سکے۔ دونوں کی بیویاں اپنی قوم کے ساتھ عذاب میں مری نا، نوح علیہ السلام کی بیوی بھی مری عذاب میں، اور لوط علیہ السلام کی بھی مری۔ اللہ کے بعد، اللہ رب ہے نا، ساری مخلوق ہے اللہ کے بعد، مخلوق میں سب سے بڑا سٹیٹس کیا ہے؟ نبوت۔ نبوت سے بڑا کچھ بھی نہیں، لیکن نبی ہو کر بھی اپنی ان بیویوں کی سفارش نہیں کر پائے جو نافرمان تھے۔ اور نوح علیہ السلام کا تو اب پڑھ بھی آئے ہیں، اپنے بیٹے کی سفارش کی، اور اللہ نے کہا نوح وہ بات مت کر جس کا تجھے علم نہیں، یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے عمل صالح نہیں ہے۔ بعض لوگ اس آیت سے یہ بات نکالتے ہیں اس آیت کو ملا کر کہ اللہ کہتے ہیں دونوں نے خیانت کی، پھر اللہ کہتے ہیں تیرا بیٹا نہیں ہے تو وہ ناجائز اولاد تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بہتان کی بات ہے۔ بات یہ ہے اللہ نے وہاں پر کہا یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، وما عملہ صالحا، اس کے عمل صالح نہیں، ریزن بھی ساتھ ہی دی۔
اس کے عمل صالح نہیں ہے، اس لیے تیرا بیٹا نہیں۔ تو رشتہ جو ہے اسلام ہے، باقی کوئی رشتہ نہیں۔ اللہ اسلام ہی کے رشتے کو مانتا ہے۔ تو بدر میں نہیں باپ بیٹے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، بھائی بھائی ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، چچا بھتیجے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ جی ابراہیم علیہ السلام بھی تو نہیں بتا، بالکل، بار بار دعا بھی کی انہوں نے اللہ کی۔ دعا وہ تب تک کرتے رہے جب تک کہ ان کے ابا زندہ تھے، تب تک تو دعا کا حق ہے۔ جب ان کا باپ مر گیا کفر پر تو انہوں نے دعا کرنی چھوڑ دی، کیونکہ جب تک زندہ ہیں تب تک ہم دنیا بھر کے کافروں کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ انہیں ایمان کی دولت نصیب کرتے۔ تو اصل پوائنٹ یہاں پر کیا ہے جی؟ اچھا، ساری بحث اس بات پر ہو جاتی کہ خیانت سے کیا مراد ہے، کتابیں لکھی پڑی ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہاں خیانت کی قسم ڈھونڈنا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر نبی کی بیوی بھی نافرمان اور مشرک ہوگی، وہ بھی تباہ ہو جائے گی۔ یہ بات کہنے کا بڑا اہم مقصد ہے پیچھے۔ قریش کا کیا دعویٰ تھا؟ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، تھے نا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم تو اللہ کے پیارے، ہم تو اللہ کے محبوب۔ یہود کا کیا دعویٰ تھا؟ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے پیارے، ہم اللہ کے چہیتے۔ مکہ میں بھی یہی مصیبت تھی اور مدینہ میں بھی یہی مصیبت تھی۔ اللہ نے کہا تم لوگ تو اتنے واسطوں کے ساتھ بنتے ہو نا ابراہیم کی نسل، جو امیڈیٹ فیملی تھی نا وہ بھی نہیں بچائی جا سکی جب وہ نافرمان تھے۔ تو ان کے امیڈیٹ فیملی ممبرز تھے نبی، ان دونوں عورتوں کے شوہر تھے، مگر وہ اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکے۔ تم کیا اتنی نسلوں کا واسطہ لے کر آ رہے؟ تو اللہ کے مد مقابل کافر و مشرک کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر ایک دوسرے نظریے کا بھی یہاں خاتمہ کر دیا گیا نا کہ نیک لوگ چھڑا لیں گے، جو ہمارا بھی پریویل کرتا ہے، نیک لوگ چھڑا لیں گے۔ مذاق بھی، اچھا بچے ویسے بھی ماؤں سے مذاق کرتے ہیں یا شوہر بیویوں سے کرتے ہیں کہ میں تمہارے پیچھے پیچھے جنت میں آ جاؤں گا، میں تمہارا دوپٹہ پکڑ کے چلا جاؤں گا۔ مذاق میں کہتے ہیں، سیریس نہیں ہوتے، لیکن اس طرح کی چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں ذہن میں یہ نظریہ ہے کہ ایک نے ایک دوسرے کو بچا سکتا۔ اور یہ جو ہمارے یہاں شرک پریویل کرتا ہے، قبر پرستی پریویل کرتی، تو ساری بنیاد اسی پر ہے، بابا جی بچا لیں گے۔ اللہ پاک کہہ دے تم کن بابوں کے چکروں میں پڑے ہو، وہ تو پتہ نہیں خود بھی بخشے گئے کہ نہیں۔ کسی کو بھی لے لیں، جو آپ کے پاس مزار ہے وہاں سے شروع کر لیں۔ علی بن عثمان ہجویری، جن کو آپ داتا صاحب کہتے ہیں، آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ بخشے جا چکے جنتی ہیں؟ کوئی پتہ نہیں۔ اچھا پیر مکی صاحب، گواہی ہے آپ کی؟ جو بابا شاہ جمال ہیں، جو امام بری ہیں، عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، جنہیں غوث اعظم کا شرکیہ نام دیا گیا ہے، کون گواہی دینے کو تیار ہے کہ وہ بخشے جا چکے؟ کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ کہانی ہے اتفاق ہوا وہاں سے گزرنے کا، آپ یقین کریں ایسے لگے جب فلمیں انڈیا کی دیکھتے تھے تو وہ جیسے ان کے ہوتا تھا، اتنا مجھے خوف آیا یار، کسی یہاں سے کہہ رہی چارٹر رستہ ہے، یہاں سے گزرے تو دوسری طرف چلے جائیں۔ دربار وہاں پہ تو بات کیا لوگوں نے وہ بنایا ہے، وہ کیا کہتے ہیں جرسی سارے وہ دھمال ڈال رہے ہیں، اور جی لگے میں دنیا یہی دھمالے ہیں جو ہیں پر وہاں نفس کی ساری باتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ قرآن کلاس میں کیا ملتا ہے؟ پابندیاں، نفس کے اوپر حدود، وہ گوارا نہیں۔ اور وہاں مادر پدر آزاد ماحول ہے تو وہ پھر مزہ آتا ہے۔ تو یہ جو سارا شرک ہے ہمارا، یہ اسی چیز پر بیس کرتا ہے کہ یہ بزرگ نیک ہیں، یہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ اب اللہ پاک سامنے کویسچن رکھ رہے ہیں
کہ نوح اور لوط علیہ السلام میرے نبی تھے، میرے چنے ہوئے لوگ تھے، 100% بخشے ہوئے، جنتی، جنتیوں کے سردار بیسیکلی، لیکن وہ بھی اپنی مشرک بیویوں کو نہیں بچا پائے. تو تم لوگ شرک اور نافرمانی کرو گے تو تمہیں یہ بابے بچا لیں گے جن کا اپنا نہیں پتا کہ بخشے بھی گئے کہ نہیں بخشے گئے. کس زوم میں بیٹھے ہو، کس بھول میں پڑے ہو؟ یعنی دو طرفہ ہے نا یہ بات. ایک طرفہ بات یہ ہے کہ کافر و مشرک کو کوئی نہیں بچا سکتا، اور دوسری طرفہ بات یہ ہے کہ نبی کی سفارش بھی اللہ نہیں مانتے تو نہیں مانتے. مالک تو وہ ہے، مالک تو وہ ہے، اس نے نہیں ماننا تو نہیں ماننا. تو جن کی تم بات کر رہے ہو وہ تو عام افراد ہے، اور ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ وہ بخشے بھی گئے ہیں کہ نہیں. یہ ہماری گمانوں کی باتیں ہیں، شدید گمانوں کی باتیں ہیں. اور آپ کے لکھا ہوتا ہے، یہ میں یہ جو انڈر پاس کا نام انہوں نے رکھ دیا غوث اعظم، تو لکھا ہوتا ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انڈر پاس. کس نے بتا دیا کہ اللہ راضی ہو چکے ہیں ان سے؟ وہی آئی ہے. صرف ایک گروہ ہے جس کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ کا فیصلہ آیا، اور وہ ہے صحابہ کا گروہ. بس باقی کسی کے بارے میں اٹھ کر ہم یہ گواہی نہیں دے سکتے، وہی جانتا ہے. لہٰذا یہ جو مرحوم و مغفور کہنا یہ بھی غلط ہے، کیونکہ مرحوم کا مطلب نا جس پر رحم کر دیا گیا، مغفور جس کی مغفرت کر دی گئی. ہاؤ ڈو یو نو؟ یعنی یہ تو عام بھی کہہ دیتے نا میرے ابا مرحوم و مغفور، کیسے پتا مرحوم و مغفور ہو گئے؟ آپ کہتے ہیں رحمہ اللہ، غفرہ اللہ، اللہ انہیں بخش دے، اللہ ان پہ رحم کر دے، دعا دے سکتے. آپ آکاش وانی نہیں سنا سکتے، غیب کا حال نہیں سنا سکتے. مرحوم و مغفور کا مطلب تو یہ نا کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ بخشے جا چکے ہیں. ہاؤ ڈو یو نو؟ غلط لکھا ہے نا، اس خاتون پر رحم ہو گیا. مغفورہ نہیں لکھا جاتا عام طور پر کیونکہ لوگوں کو مشکل لگتا ہے، ورنہ مغفور کا مؤنث یہی بنے گا کہ یہ عورت جو بخشی گئی. یہ گواہی کس بنا پر دے رہے ہیں؟ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں رحمہ اللہ، اللہ اس پہ رحم کرے، دعا ہے. غفیر لہ اللہ، اللہ اس پر، اللہ اسے بخش دے. حفیظہ اللہ، زندہ کے بارے میں کہا جاتا ہے عام طور پر، اللہ اس کی حفاظت کرے شیطان سے، نفس سے. تو دعا دے سکتے ہیں، پیش گوئیاں نہ غیب کی فرمائیں، وہ اللہ کو ہی پتہ. ہاں جی بھرے ہوتے ہیں، بالکل بھرے ہوتے ہیں. تو یہ جو ساری باتیں ہیں لا علمی کی بنا پر ہے. تو یہاں اللہ نے شرک کی بنیاد ہی کاٹ دی، کیونکہ شرک کی بنیاد سفارش ہے نا. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کفار مکہ کا بھی جواب تھا، ہمارا بھی جواب یہی ہے، یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرتے ہیں. اللہ نے بنیاد ہی کاٹ دی. اللہ کہتے ہیں میرے دو نبی تھے اپنی بیویوں کی سفارش نہیں کر پائے، تم کیا سفارش لے کر آ رہے، بھاگ جاؤ یہاں سے. وکیلا کہہ دیا گیا، ادخلا داخل ہو جاؤ تم دونوں، النارا آگ میں، مع الداخلین واقعی داخل ہونے والوں کے ساتھ. ان دونوں عورتوں سے کہا گیا باقی قوم کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ. اور آپ یہ نوٹس کریں کہ لوط علیہ السلام سے تو باقاعدہ کہا گیا کہ تمہاری بیوی نہیں، تمہاری ساری فیملی کو بچائیں گے لوط، تمہاری بیوی کو نہیں. اور لوط کچھ نہیں بولے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ فرشتے اللہ کا فائنل ڈیسیژن لے کر آئے، میرے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے کا. تو لہٰذا اگر کفر کیا، اگر شرک کیا تو پھر کوئی نہیں بچائے گا، کوئی نہیں بچائے گا. تو ہمارے یہاں بھی یہ بحثیں جو چلتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا مسلمان تھے کہ نہیں، اماں مسلمان تھیں کہ نہیں. اس وقت اسلام تھا ہی نہیں لوگوں کی نظروں میں. دین ابراہیمی اپنا اپنا خود ساختہ تھا، یہود نے اپنا بنایا ہوا تھا، عیسائیوں نے اپنا بنایا ہوا تھا، قریش مکہ نے اپنا بنایا ہوا تھا. اسی دین پر تھے سب. اس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ سنا دیا کہ بے شک جو لوگ ایمان والے ہیں
یہودی ہیں، عیسائی ہیں، صابی ہیں، جو اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا اور نیکوکار ہوا، ہم اسے بخش دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی لوگ رہے جنہوں نے آپ کا زمانہ نبوت نہیں پایا، ان میں سے جو موحد تھا وہ بخش دیا جائے اور نیکوکار تھا۔ اگر موحد نہیں تھا تو نہیں بخشا جائے، بس سمپل سی بات۔ لہٰذا اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اماں ابا کو قبر سے نکال کر کلمہ پڑھا دیا تھا، یہ جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، بس کہانی ہے نا، اور بیکار اور جھوٹی باتیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ وہ موحد تھے یا نہیں، اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ ہم کسی کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ ملے جلے تھے نا، جو موحد تھے بھی وہ بھی مجھ سے کچھ نہیں کہتے تھے، کیونکہ جو کہتا تھا اس کا حال پھر زید بن عمر بن نفیل جیسا ہوتا تھا نا، نکال دیتے تھے لوگ، ناپسند کرتے تھے۔ تو اگر کوئی موحد تھا بھی تو چپ چاپ ہی رہتا تھا۔ تو یہ فیصلہ وقت کرے گا۔ ایک مسئلہ ہمارے یہاں ابو طالب کو بھی لے کر چلتا ہے، شیعہ حضرات جو ہیں انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور یہ بڑی بحث چلتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں انہوں نے کلمہ پڑھ دیا تھا، وہ یہ دعویٰ کرتے۔ تو کوئی بڑی بحث نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں۔ اگر کلمہ پڑھ دیا تھا تو قیامت کے دن اللہ معاف کر دیں گے، نہیں پڑھا تھا تو پکڑے جائیں گے۔ ابو طالب مسلمان ہوئے تو اس سے ہمارے حالات پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے تو بھی ہمارے حالات پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اگر انہوں نے اپنے اسلام کو خفیہ رکھا تھا، جس طرح یہ شیعہ حضرات کا دعویٰ ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے خفیہ کلمہ پڑھ لیا تھا، ان کا اسلام پوشیدہ تھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کلمہ پڑھا تھا، اگر ایسا تھا تو قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا۔ حالانکہ ہمارے پاس اسٹرانگ گواہیاں موجود ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوئے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ساری عمر اپنے باپ کا نام نہیں لیا۔ لیکن پھر بھی ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے پڑھ لیا، اگر اللہ جانے اور ابو طالب جانے، آپ نے بیچ میں کیا کرنا، ختم بات۔ ان باتوں میں، ان بحثوں میں کوئی کچھ نہیں رکھا۔ آپ کے رب نے خود جواب دے دیا۔ آپ کے رب نے کہا کہ جو بھی غیر مسلم ہیں ان کی نیک اعمال کی مثال ریت کی طرح ہے جسے تیز آندھی اڑا دے اور پھر وہ کہیں نہ ملے۔ اور ویسے بھی وہ خدمات نبی کے لیے نہیں تھی، وہ بھتیجے کے لیے تھی، یاد رکھیے۔ اگر آپ کو نبی مان کر خدمات کر رہے ہوتے تو ایمان لے آتے نا، لیکن نہیں، ایمان تو نہیں لائے۔ تو وہ خدمات بھتیجے کے لیے تھی، قبائلی ذمہ داریاں تھی نا، قبائلی محبتیں بڑی تھی ان میں۔ تو وہ یہ تھا کہ بھتیجا ہے میرا، اگر چھوڑ دوں گا تو بدنامی ہوگی، اور وہی بات ہے کہ ایک قبائلی غیرت تھی ان کے اندر۔ ان ساری ریزنز کی وجہ سے وہ ساتھ لگے رہے۔ لیکن یہ تو میں آپ کو ویسے جواب دے رہی ہوں، لیکن کسی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر وہ نیک تھے، اگر وہ ایمان والے تھے، اگر وہ ایمان والے تھے تو اللہ ان کا ایمان ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ اور اگر وہ ایمان نہیں لائے تو وہ اپنی سزا بھی کاٹ لیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاس اس کے دلائل نہیں ہے، دلائل ہیں، مگر یہ بحثیں بیکار ہیں۔ یہ بحث اسی طرح کی ہے کہ جو یزید تھے وہ جہنمی ہے کہ جنتی ہے، ان بحثوں کا نا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ آپ لاکھ بحث کر لیں، آپ کے پاس دلیلیں بھی ہوں، سب کچھ ہو، کیوں کریں ہم؟ ہاں، ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ بڑا بلکہ محمد علی انجینئر جو ہیں وہ بڑا تپے اس بات سے کہ جو ہیں
بڑا پیارا سا نام ہے ان کا، پھول نگر والے ہیں، سہیب احمد میر محمدی، نہیں سہیب احمد میر محمدی، یہ جو ہیں آج کل کے عالم ہیں، پھول نگر والے جو علماء ہیں، پھول نگر علاقے کا نام ہے، تو وہ میر محمد جو ہیں وہاں سے سلسلہ شروع ہوا، پھر یہ ان کے پوتے ہیں آگے ماشاءاللہ، تو بڑے اچھے عالم ہیں. تو ان سے یہ کویسچن ایک درس کے دوران کیا گیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں یزید جنتی ہے، بعض کہتے ہیں جہنمی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر یزید جنتی ہے تو آپ کو نفع نہیں ہونا، اگر یزید جہنمی ہے تو آپ کا نقصان نہیں ہے، آپ ان بحثوں میں کیوں پڑھتے ہیں، آپ سیدھا سیدھا دین سیکھیں. تو وہ یہ بات وہ کوٹ کر کے تو بڑے ناراض ہو رہے تھے کہ تاریخ وغیرہ صحیح ہے، واقعی تاریخی مسئلہ ہے یہ، لیکن جو تاریخ کا طالب علم ہے وہ بحث کر لے. واقعی دین کی محفلوں میں جو سیدھے معاملے ہیں پہلے وہ تو ہم حل کر لیں. تو وہی مسئلہ ہے، شیعہ بڑے اچھے سنجیدہ عالم جو اچھے بھی ہیں وہ اس بات پہ ہتھے سے اکھڑ جاتے ہیں کہ آپ نے ابو طالب کو کافر کہا. ٹھیک ہے، اب ادھر دوسری طرف سنجیدہ اچھے سنی عالم وہ ہتھے سے اکھڑ جاتے ہیں کہ تم کیسے کہتے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب شیعہ اور سنی دو بڑے گروپ ہیں، آپ کو کوئی بیچ میں راستہ نکالنا ہے نا اتحاد کا، کہ ساری عمر ایک دوسرے کے ساتھ خانہ جنگیوں میں لگے رہنا، تو اس کا آسان حل ہے. کیونکہ شیعہ یہ دلیل لاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ان کے پاس کچھ روایتیں ہیں جن کی سند وہ شیعوں کے مطابق ہے، ہم ان سندوں کو نہیں مانتے بیسیکلی، لیکن وہ یہ سند لاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں پڑھ دیا تھا ابو طالب نے. ہمارے پاس صحیح سندوں سے ہیں روایتیں کہ انہوں نے نہیں کلمہ پڑھا. اب ان دونوں سے کچھ نہیں نکلنا، کیونکہ وہ ہماری حدیث کی کتابیں نہیں مانتے، ہم ان کی حدیث کی کتابیں نہیں مانتے. پھر اب اس کا حل کیا ہے؟ ساری عمر خانہ جنگیاں نہیں، اس کا حل یہ ہے کہ ابو طالب کے قبول اسلام سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں، اسلام کو کوئی نقصان نہیں، امت مسلمہ کا کوئی نفع نہیں، امت مسلمہ کا کوئی نقصان نہیں. لہٰذا اگر ابو طالب نے اپنا اسلام پوشیدہ رکھا اور کلمہ پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا، تو اللہ اور رسول ان کی گواہی ضائع نہیں کریں گے. اور اگر انہوں نے نہیں کیا تو قیامت کے دن ہم بھی دیکھ لیں گے، آپ بھی دیکھ لیں گے، بات ختم. اسی طرح اگر یزید جو ہے وہ قاتل حسین ہیں تو سزا پا لیں گے اللہ سے، اور اگر وہ قاتل حسین نہیں ہیں تو اس کا بدلہ بھی ان کو قیامت کے دن ان کی خدمات کا مل جائے گا. لہٰذا ان ساری باتوں کو لے کر اختلافات بڑھانے کا کوئی حل نہیں ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر ایسا ہو مسٹر اے کی بیوی میں اور ان کی بہنوں میں جھگڑا ہوا، بہت جھگڑے ہوئے، ملنا جلنا بند ہو گیا، ٹھیک ہے، اب آپس میں نہیں ملتی فیملی، اب آگے چل کر اماں مر گئی، پھپھو بھی مر گئی، اب بچے جو ہیں ان کی آپس میں صلح ہو گئی، ٹھیک ہے، ملنا جلنا شروع ہو گیا. اب ایک دن وہ بیٹھتے ہیں اور بحث شروع ہوتی ہے کہ تمہاری ماں غلط تھی کہ تمہاری ماں غلط تھی، تو کیا ہوگا؟ لڑائی دوبارہ ہو جائے گی. حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ بھئی جو میری ماں نے کیا، جو تمہاری ماں نے کیا، چھوڑو. وہ مر گئی، ان کا نامہ عمل بھی بند ہو گیا، وہ جانے اللہ جانے، ہم اپنے معاملات لے کر چلتے. ایسے ہی ہے نا. اگر یہ ثابت کرنے بیٹھ جائیں کہ میری پھپھو غلط تھی اور میری امی صحیح تھی، یا ساڈی مامی غلط تھی ساڈی ماں صحیح تھی، پھر صلح نہیں ہو سکتی. تو یہ واقعی تاریخی معاملات ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ اور یہ ابو طالب والا معاملہ، یہ تاریخی مسائل ہیں، مذہبی مسائل اس معنی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ مذہبی مسئلہ وہ ہوتا ہے جس سے کفر و شرک کچھ لازم آتا ہو، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں، یہ تاریخی مسئلے ہیں. تو ان کے طے ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ شیعوں نے ہماری کتاب نہیں ماننی، ہم نے شیعوں کی کتاب نہیں ماننی. پھر اب کیا حل ہے؟ حل یہ ہے اللہ پہ چھوڑ دیں. ہمارے پاس کتابیں لسٹیں نہیں دی گئی ہمیں. اچھا، منافق جو لوگ تھے وہ صحابہ میں سے ہی ایک گروہ تھا، ہمیں پتہ ہے کون سا تھا؟ نہیں تھا نا. تو قیامت کے دن پتہ لگ جائے گا. بس وہی سارے معاملے ہیں، پردہ ڈالا گیا. تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس قرید کی؟ ہمیں صرف دین سیکھنا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہم اجمعین سے ہمیں ہمت لینی ہے اور تعلیم لینی ہے. ہمیں ان کی ہسٹری کی جو ہے ڈیٹیل نہیں کرنی. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ انسان تھے، کئیوں سے کئی غلطیاں ہوں گی، ان چیزوں کو لے کر بحث کرنے کی ضرورت نہیں. لہٰذا اس طرح کے مسائل کو ہمیشہ اوائڈ کرنا چاہیے. یہ وہاں سے بات شروع ہوتی ہے، پھر آگے آتی جاتی ہے نا. جیسے پہلے بھی میں آپ سے وہ ذکر کر رہی تھی کہ جی ایک خاتون میں پوچھنے لگی عامر خان نے حج کیا، قبول ہوا کہ نہیں؟ میں نے کہا قبولیت لسٹ مجھے تھوڑی دی گئی، مجھے تو یہ نہیں پتا میرا قبول ہوا کہ نہیں ہوا. ہاؤ شوڈ آئی ٹیل یو؟
پھر وہ جب نور جہاں مری تو کتنا عرصہ یہ سوال چلتا رہا، رمضان میں مری، بخشی گئی کہ نہیں بخشی گئی؟ اور ویسے بھی بخشے نہ بخشے جانے کی لسٹ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے نا. قیامت کے دن پتہ لگے گا، دنیا میں کسی کو پتہ نہیں لگ سکتا. تو اصول کی بات کریں، رعایتوں کی بات نہ کریں. رعایت دینا اللہ کا کام ہے، وہ جسے جو چاہے رعایت دے دے، وہ جسے چاہے بخش دے، اس کی مرضی. وہ ابو جہل کو بخش دے، وہ مالک ہے. اصول یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا فیصلہ فائنل ہے، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ کافر و مشرک اور فاسق بخشے نہیں جائیں گے. تو جب کافر و مشرک ہوں گے تو نبی بھی سفارش کر کے نہیں چھڑا سکتا، اور جب نبی کی سفارش نہیں چلے گی تو ہما شما جو تم نے بنا رکھے ہیں سفارش، ان کی سفارش خاک چل رہی. اور دربا بیان کی اللہ نے مثلا مثال للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں. امرأۃ فرعون کی بیوی کی، اور مومنوں کے لیے اللہ مثال بیان کرتا ہے فرعون کی بیوی کی، آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آپ دیکھیے کیوں ہے یہ دعا، یہ مثال مومنوں کے لیے؟ کیونکہ یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ جی ماحول سازگار نہیں ہے، کیسے دین پر عمل کریں. تو اللہ کہنے کو ایک عورت تھی، اور عام عورت تھی، اور بوڑھی ہو گئی تھی نا. انہوں نے حضرت موسیٰ کو پالا تھا، تو موسیٰ جوان ہو گئے تھے تو بوڑھی ہو گئی تھی. ایک بوڑھی عورت تھی، اور ظاہری بات اپنے شوہر پر ڈیپینڈنٹ تھی جیسے سب بیویاں ہوتی ہیں، اور ان کا شوہر جو تھا وہ حاکم وقت تھا. تو وہ تشدد اس نے کیے، ان کو ہر طرح سے ستایا، مگر وہ عورت اپنے ایمان سے نہیں ہلی. پورا ملک کافر تھا، اس کا اپنا شوہر کافر تھا، اور نہ صرف کافر تھا بلکہ خدا تھا، خدائی کا دعوے دار بنا بیٹھا تھا نا، سجدے کرواتا تھا خود کو. اور خود اس کی اپنی بیوی نے اٹھ کر کہا کہ تو ایک عام بندہ ہے، میں تو اپنے رب کو سجدہ کروں گی اور بس. تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھ سے ٹارچر کرتا تھا، کہ ان کو اس کو غصہ چڑھتا تھا کہ میری بیوی اور میرا انکار کر رہی ہے، تو خود پرسنلی ٹارچر کرتا تھا ان کو. سب کچھ سہا اس عورت نے، ایک بوڑھی عورت نے، مگر دین پر قائم رہی. انہوں نے یہ ایکسکیوز پیش نہیں کیا کہ حالات ہی نہیں ہے، میں کیسے دین پر چلوں، میرا تو شوہر میرا دشمن ہو جائے گا. ہم تو وہی بات ہے نا، ایک آئی برو شیپنگ پہ ڈرامہ شروع کر دیتے ہیں، میرا تو میاں ہی نہیں مانتا پردہ، میں تو پردہ کرنا چاہتی ہوں، میرا شوہر ہی نہیں مانتا. میں تو اپنی ساس کے ساتھ ملنا چاہتی ہوں، میرا شوہر ہی نہیں مانتا. میں تو اپنے سسر کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، میرے شوہر کو ہی اپنا ابا پسند نہیں ہے. ہر بات شوہر پہ ڈال دیتے ہیں. بعض اوقات شوہر واقعی تلخ مزاج ہوتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب دین پر چلنا ہے تو پھر کسی کی رضا اور نارضا کی پسند کو اور ناپسند کو، کسی چیز کو نہیں دیکھا جائے گا، اللہ کی پسند و ناپسند کو دیکھا جائے گا. کیا دنیا کی کوئی عورت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر مجبور ہو سکتی ہے، جس کا شوہر حاکم وقت ہو، خدائی کا دعوے دار ہو، پوری دنیا سجدے کرتی ہو؟ اب امیجن کریں اس بات کو کہ دربار میں وہ بندہ آتا تھا تو ساری دنیا اس کو سجدے کرتی تھی، اسے خدا کہتی تھی. اپنے بیڈ روم میں جاتا تھا تو اس کی بیوی کہتی تھی کہ تو انسان ہے، ایک عام انسان. ساری دنیا اس کا کلمہ پڑھتی تھی، اس کی بیوی اس کا انکار کرتی تھی. تو کتنا غضب آتا ہوگا اس بدبخت کو، اور کیسا تنگ کرتا ہوگا. آپ کو بھی آئیڈیا ہے کہ کبھی شوہروں کی کوئی بات چھوٹی سی نہ مانے تو پھر کتنا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. تو وہ شوہر بھی تھا اور حاکم بھی. تو کیسا نہیں ستایا ہوگا اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مگر وہ عورت قائم رہی. تو مومن یہ کہانیاں نہیں سناتا، حالات نہیں ہے جی، جب حالات صحیح ہوں گے تب دین پر عمل ہوگا. مکہ میں کون سے حالات صحیح تھے، مدینہ میں آ کر کون سے پھول ہار پہنائے گئے تھے، لیکن جنہوں نے عمل کرنا تھا کیا. اور آج کون سے مسئلے ہیں پاکستان میں دین پر عمل کرتے ہیں تو کون سے مسائل پیش آتے ہیں؟ کوئی مسائل نہیں، بس نفس پہ بھاری پڑتا ہے. تو یہ باتیں ہیں، جنہوں نے کام کرنا ہے انہوں نے کام کرنا ہے. اس جب قالت وہ بولی ربی اے میرے رب، ابنی بنا لی میرے لیے، اندا کا پاس اپنے بیتن ایک گھر فی الجنتی جنت میں. جب اس نے کہا ہے میرے رب میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا، یعنی انہوں نے دعا مانگی نا کہ اللہ میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا. قید میں ڈلوا دیا تھا فرعون نے انہیں، اور بہت اذیتیں تھیں. تو جب وہ ٹارچر جھیل رہی تھی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ
جنت میں میرے لیے ایک گھر بنا. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ, اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے, یعنی فرعون سے اور اس کے ٹارچر سے نجات دے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, اور مجھے نجات دے ظالم لوگوں سے. اچھا, اس پر مجھے کسی نے کہا, بہت پرانی بات ہے, مگر کسی نے مجھے کہا کہ وہ کسی درس پر گئی تو وہاں خاتون کہنے لگی کہ جنت میں آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا جائے گا, کیونکہ انہوں نے یہ دعا مانگی ہے. وہ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, ہم اپنی مرضی کی باتیں نکالتے ہیں نا, اور یہ بہت بڑی بات ہے جو کہی جا رہی ہے. ہم صرف ایک خاتون کے بارے میں جانتے ہیں, اور وہ ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ آپ دنیا میں بھی میری بیوی ہیں اور جنت میں بھی. مجھے جبرائیل نے آپ کی شکل ایک کپڑے کے ٹکڑے پر آپ کی تصویر لا کر دکھائی. ان دنوں میں خدیجہ کی وفات سے بہت غمگین تھا, اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہے دنیا میں بھی اور جنت میں بھی. اور نکاح کے وقت بھی آپ کو آئیڈیا نہیں تھا, بعد میں جب دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ عائشہ ہے جن کی تصویر مجھے دکھائی گئی تھی. باقی اتنی بڑی بات کہنے کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے جی. دلیل یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ اپنے پاس میرے لیے گھر بنا. بھئی جنت میں سبھی کے گھر ہوں گے, مقام محمود کہاں آ گیا اس میں؟ اصل میں وہ مقام محمود کے ساتھ اس کو وہ جوڑ دیتے ہیں نا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کا ایک مقام ہے مقام محمود, اور وہ ایک ہی بندے کو ملے گا, اور میں امید کرتا ہوں وہ بندہ میں ہوں گا. تو یہ وہاں سے کنیکٹ کرتے ہیں. انہوں نے گھر کہا, مقام محمود نہیں کہا. اور مقام محمود جو ہے وہ ایک, جیسا کہ آپ نے فرمایا, ایک درجہ ہے, ایک فضیلت کا مقام ہے, تو وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے خاص ہے. اور بیچاری جو آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی, انہوں نے تو ایک جنت کے ایک گھر کی فرمائش کی, تو جنت کا ایک گھر, ایک محل ان کو ملے گا. پتہ نہیں ہم بھی کہتے ہیں ہاں ایسا ہی ہوگا, پھر اس طرح وہ لوگ شیر ہو جاتے ہیں, ہاں جی فادر میرے ہیں کہ ہاں ہم لا رہے ہیں کہ ہاں جی اسی طرح ہی ہوگا. وہ پتہ کیا ہے, کہنے والوں کا ذمہ ہے تحقیق کرنا. سننے والے عام طور پر جاہل ہوتے ہیں, ان کو بہت کم پتہ ہوتا. اب ظاہری بات ہے کہ جب یہ دلیل لائی جائے گی تو اگلے تو ساری دھنیں گے نا. نہ انہوں نے آیت پڑھی ہے, نہ انہیں آیت کا لفظ پتا ہے, نہ انہیں مقام محمود اور جنت کے ایک گھر کا. انہوں نے کہا بیتن, آپ یہ لفظ دیکھیں, بیتن ایک گھر, نکیرہ ہے, یہ تو پراپر ناؤن بھی نہیں ہے, یہ تو کامن ناؤن ہے. اللہ جی ایک گھر مجھے جنت میں دے دے اور دنیا سے مجھے نجات دے دے. اصل دعاؤں کی یہ تھی, قید خانے میں تھیں, سزائیں جھیل رہی تھیں, یعنی کہ فرعون نے ان کے, وہ ملکہ تھی اتنے سالوں سے, دا فرسٹ لیڈی تھی, فرعون نے ان سے سب کچھ چھین کر قید خانے میں ڈال دیا. اور کیا کہا ہوگا آپ امیجن کر سکتی ہیں کہ میری اطاعت کرو گی, مجھ پر ایمان لاؤ گی تو تب تمہیں سب کچھ واپس ملے گا, ورنہ سڑو قید خانے میں, تم اسی لائق ہو. تو انہوں نے اپنے حقیقی رب کو پکارا کہ اللہ جی مجھے اس اذیت سے نجات دے اور مجھے جنت میں گھر عطا فرما, نہیں چاہیے مجھے اس کا محل. اس نے محل وغیرہ چھین کر قید خانے میں ڈالا نا. اور آپ سمجھ سکتی ہیں کہ کیا کہا ہوگا کہ بھئی تمہیں راس نہیں آئیں گے ساری نعمتیں, کہ تم ملکہ تھی, تمہارے آگے پیچھے کنیزیں تھیں, نعمتیں تھیں, تمہیں سوٹ نہیں کیا تو تم اوقات سے باہر ہو رہی, اب سڑو یہاں پہ. تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ مجھے نہیں چاہیے یہ محل, مجھے جنت کا ایک گھر دے دے, بیتن اینی ہاؤس, جنت کا ایک گھر مجھے دے دے, مجھے جنتیوں میں شامل فرما. مجھے نہیں چاہیے یہ ٹھاٹ باٹ, مجھے نہیں چاہیے اس کا فرعون کا محل اور اس کے مال اور اس کی چیزیں. دعا اصل میں یہ ہے, اور سادہ دعا ہے, جیسے آپ بھی کبھی کرتے ہوں گے کہ اللہ جی ہمیں جنت میں گھر عطا فرما. کیوں نہ کریں, کرنی ہی چاہیے. تو یہ ویسی ہی ایک عام دعا ہے. اب اس میں مقام محمود کا پوائنٹ نکالنا اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی ہے, اس کا میں کچھ نہیں کر سکتی. لیکن جب بھی ایسی باتیں سنیں نا, ضرور غور کیا کریں. کل کسی نے مجھے ایک آڈیو بھیجی, آئی ڈونٹ نو میں نے آپ سے ذکر کیا یا نہیں, پرسوں ایکچولی بھیجی, کل میں نے اس کا رپلائی کیا تھا. تو انہوں نے مجھ سے آڈیو کسی انڈین اسکالر کی تھی, کوئی انڈین مولوی صاحب تھے, وہ ایسے کو پیچھے لکھا ہندی میں آ رہا تھا.
अब पता नहीं कौन थे, मैं वैसे भी कम ही सुनती हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि जी एक खातून ने मुझे फोन किया, एक मसला बयान किया, तो मैंने उनसे कहा 500 दफा दरूद पाक पढ़ा कर। तो वो खामोशी हो गई, तो मुझे लगा कि उनको ज्यादा लग रहा है, तो मैंने कहा आप तो चुप ही हो गई। तो कहने लगी एक राज है। उन्होंने बड़ा लंबा करके कहा, मैं आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ, बड़े जज्बाती स्टाइल में उन्होंने कि भाई, वो कहने लगी एक राज है, मैंने कभी नहीं बताया वगैरह वगैरह, लंबा चौड़ा। तो राज ये बताया कि मैं रोजाना 15,000 मरतबा दरूद पाक पढ़ती हूँ। तो कहने लगे जी, आप बाद में कहने लगे कि पढ़ने वाले बहुत बहुत पढ़ते हैं, मेरे फलां जानने वाले हैं तो 22,000 मरतबा पढ़ते हैं, मेरे शेख जो थे वो 25,000 मरतबा रोजाना दरूद पाक पढ़ते थे, वगैरह वगैरह। तो दरूद पाक पढ़ा करें ऐसे वैसे। ठीक है, ठीक है, वो तो इसमें तो कोई दो बातें नहीं कि दरूद पाक कसरत से पढ़ें। एक और बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि वो खातून कहने लगी कि मेरे शोहर मुझसे भी ज्यादा पढ़ते, तो मैं उनसे इंस्पायर हुई हूँ। तो कहने लगे कि अगर मर्द नेक हो जाएंगे तो फैमिली नेक हो जाएगी। बहुत अच्छी बात की। लेकिन अभी जो 15,000, 22,000, 23,000, 25,000 है, सिंपल सा सवाल है मेरा, नहीं जी रट्टा भी नहीं लग सकता ना, उसका भी कोई रट्टे के लिए भी टाइम स्पैन से कोई आजाद नहीं है। आप दुनिया में दो चीजों की कैद में हैं, जमान और मकान, टाइम एंड स्पेस। इससे आप नहीं निकल सकते, नबी भी नहीं निकल सकते। लिहाजा ओहद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाजें कजा हुई, खंदक में कजा हुई, टाइम एंड स्पेस के कैदी थे ना, तो टाइम निकल गया नमाज का, क्या करते, निकल गया सो निकल गया, कजा पड़े। लिहाजा टाइम एंड स्पेस से नहीं बच सकते। 15,000 दफा अगर दरूद पाक पढ़ना है, सबसे छोटा दरूद है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, इसे पढ़ने पर 5 सेकंड्स लगते हैं। इसका मतलब है कि 1 मिनट में ये पढ़ा जाएगा 12 दफा। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, 5 सेकंड में ये दरूद पढ़ा जाता है, तो 1 मिनट में ये पढ़ा जाएगा 12 मरतबा। आप थोड़ा सा बढ़ा दें कि वो फास्ट पढ़ने वाले होंगे, 15 दफा कर लें, फिगर भी जरा क्लियर हो जाता है। इसका मतलब है कि 1 घंटे में ये पढ़ा जाएगा 900 टाइम्स, 900 मरतबा। तो आपको 15,000 दफा पूरा करने के लिए 16.5 घंटे चाहिए, बगैर खाए, बगैर पिए, बगैर वॉशरूम जाए, बगैर बात किए, कंटिन्यूअसली। अगर आप 16.5 आवर पढ़ते हैं, देन यू कैन कंप्लीट योर काउंट ऑफ 15,000 टाइम। चले हम थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं, हम कहते हैं वो 1 घंटे में 1000 मरतबा पढ़ लेंगे, ठीक है। तब भी बगैर खाए, बगैर पिए, बगैर उठे, बगैर बात किए 15 घंटे चाहिए। हम और कम कर देते हैं, भाई वो बहुत बरकत वाले हैं, वो बहुत फास्ट पढ़ने वाले हैं, 12 घंटे तो चाहिए ना, बगैर खाए, बगैर पिए, बगैर बात किए, बगैर अपनी जगह से उठे, बगैर हिले जुले, विदाउट अ सिंगल ब्रेक, यू नीड एट लीस्ट 12 आवर्स डेली। कौन दे सकता है? पॉसिबल ही नहीं है ही नहीं पॉसिबल। कौन रोजाना 12 घंटे निकाल सकता है? किसके लिए मुमकिन है? काम करते करते उनकी जुबान करके दिखाएं, करके दिखाएं, करके दिखाएं ना भाई, मुझे मिसाल मत दे, एक दिन करके लाके दे मुझे। नहीं होते इस तरह काम। पहली बात तेज नहीं पढ़ा जाता, दूसरी बात ये है आप कौन सा काम है जो गूंगे बन के कर सकते हैं? 10 दफा आपको बात करनी पड़ती है। इवन लेक्चर देते हुए मुझे बीच में 1-2 दफा स्टॉप करना पड़ जाता है, जिस दिन मेरी मेड लेट हो जाती है, उसको कोई ना कोई बात बतानी पड़ती है। आपको अपने बच्चों को, अभी तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, शाम वाली क्लास में मुझे बीच में 4-5 दफा रुकना पड़ता है बच्चों की वजह से, क्योंकि वो कोई ना कोई मसला लेकर आ जाती हैं, जिद पड़ जाती हैं, छोटी हैं। तो आप देखिए काम करते हुए तो और भी डाइवर्शन हो जाती है, कभी कुछ वो एकदम से ध्यान ही पड़ जाता है, ये करना है वो करना है, नहीं इतना ये बातें ख्याली हैं। लिहाजा जब भी कोई बात सुने उसके बारे में गौर व फिक्र किया करें। तो एक बंदा, वो जिसको पंजाबी में कहते हैं कि कोई कहे ना कुत्ता कान ले गया तो पहले कांटे टटोलो, तो पहले गौर तो करें। अब ये जो बात इतनी बड़ी कही जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हजरत आसिया का निकाह होगा जन्नत में, इसकी दलील क्या है? कुरान में आया नहीं, हदीस में आया नहीं, तो अल्लाह ने डायरेक्ट टेलीग्राम आपको ही भेजा है? ऐवी बेकार की बात है। जब तक हम शादी की शादी है ना करने, कहानियां नहीं भूल लगती, इस्लाम की शादी भी कर दी है ना, वो हो चुकी, वो हो चुकी है। लिहाजा मेरी वालदा अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए, वो भी उन्होंने भी सुना था ना
تو وہ بلکہ ہمارے گھر میں کتاب تھی قصہ یوسف و زلیخا، وہ پوری بک تھی. تو میری والدہ کہا کرتی تھی کہ سب عورتیں جوان اٹھیں گی سوائے زلیخا کے، وہ بوڑھی اٹھائی جائے گی، اسے دنیا میں جوان کر دیا گیا تھا. اور وہ اپنے پاس سے نہیں کہتی تھی، وہ جو قصص الانبیاء پارٹ 4 تھا، وہ مجھے ابھی تک یاد ہے، قصص الانبیاء کے نام سے نا ایک سیریز چھپی ہوئی تھی، اور اس کا پارٹ 4 تھا جو حضرت یوسف کا قصہ تھا، اور اس کا نام بھی انہوں نے لکھا ہوتا قصہ یوسف و زلیخا، اور جلد چہارم قصص الانبیاء. ٹھیک ہے، اب اس میں انہوں نے یہ بات بیان کی تھی، پورا قصہ مجھے ابھی تک یاد ہے. اور وہ پہلی باقاعدہ رومانٹک سٹوری تھی جو میں نے پڑھی تھی کہ حضرت یوسف حاکم بن گئے، اور اس طرح. تو ایک دن وہ پھر بازار میں نکلے تو ایک بوڑھیا جو تھی وہ جو ہے وہ پکار رہی تھی یوسف یوسف. تو وہ کہنے لگے کہ کیا کام ہے مائی تمہیں مجھ سے. تو وہ اندھی ہو گئی تھی اور بڈھی ہو گئی تھی، تو وہ رونے لگی، وہ کہنے لگی کہ نا، یعنی کہ میں تو آپ کو چاہتی ہوں. تو کہا کیا کون ہو مائی تم؟ تو کہنے لگی میں تو زلیخا ہوں. تو وہ پھر بڑے چپ ہو گئے، پریشان ہو گئے. تو پھر اللہ نے جو ہے وہی بھیجی، جبرائیل کو بھیجا، اور کہا کہ آپ ٹینشن نہ لیں، ہم نے ہی آپ کے لیے چنا ہے اس کو. اور پھر اللہ نے اس کو جوان کر دیا، یوسف علیہ السلام سے شادی ہوئی. تو اس کا عشق سچا تھا تو زلیخا کا. تو اب وہ قیامت کے دن بڈھی اٹھائی جائے گی. یہ پورا اس میں لکھا ہوا بیان تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جو پڑھیں گے ظاہری بات ہے وہ تو سر دھنیں گے، کیونکہ بات تو بڑی مزیدار ہے. عشق حقیقی، عشق مجازی سے زلیخا نے عشق حقیقی تک سفر کیا. تو سب بکواس بات ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن بات صرف یہ ہے کہ یہ کہانی معروف کر دی گئی. ریفرنس پتہ ہے مسئلہ کیا ہے کہ یہ لوگ بیان کرتے ہیں یہود کی بیان کردہ کہانی، اور اس کا آپ کو پتہ ہے کوئی حل نہیں ہے. ابھی تو نہیں ہے، پہلے تو کہتے کہ وہ جب گاؤں میں زیادہ تر وہ لوگ شام کو بیٹھتے تھے چوپال میں، تو اسی طرح کے وہ قصے سنائے جاتے تھے، بڑے معروف ان کو کیا ہوا تھا. کتابوں میں پڑھی ہیں، خود تو نہیں ہے، میں ایکسپیرینس تو نہیں دیکھا، لیکن یہی سنتے تھے کہ وہ لوگ بیٹھ جاتے تھے تو ایک بک کے وہ بیان کرنا، تو پھر وہ ساری دنیا ہی سنتی تھی. تبھی تو یہ معروف ہیں، تبھی تو یہ آپ کے درمیان معروف ہیں. تو یہ سارے اخلاق سوز قصے ہیں، اور انبیاء کے نام پر تراشنے کی وجہ سے یعنی دین میں خرابی، بے راہ روی، یہ سب پیدا ہوتا ہے نا. وہ مریم ابنۃ عمران، اور دوسری مثال ہے مریم بنت عمران کی. اب دیکھیں اللہ نے مثال میں 4 عورتیں پیش کی ہیں، 2 بری مثال اور 2 اچھی مثال. اللہ کہتے ہیں دوسری مثال مریم بنت عمران کی ہے. ہم لوگ تو روتے رہتے ہیں نا، کرتے ہیں ہم، میں کلیاں، میں کوئی پوچھا نالا نہیں، میرے بڑے حالات خراب. اب آپ دیکھیں حضرت مریم جو تھی، ابا تو بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے، پیدائش سے بھی پہلے فوت ہو چکے تھے، اور والدہ کا بھی ہمیں پتہ تو نہیں چلتا، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کہیں بھی کسی بھی موقع پر بیٹی کے سامنے نہیں آئی. تو ڈیفینیٹلی وہ بھی وفات پا گئی تھی، ورنہ کبھی تو آ کے بیٹی کو ملتی. تو پالا جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے، انہی کے زیر سایہ رہی. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا تو ان سے بھی الگ ہو گئی، چلی گئی، ان کو بھی نہیں بتایا. اور میں یہ سمجھتی ہوں، یعنی یہ خیال ہے، میرا رائے ہے، کوئی علم نہیں ہے، کہ ان کی والدہ تب تک زندہ نہیں تھی، ورنہ کم از کم اپنی ماں کو تو بتاتی. وہاں بالکل اجاڑ میں اکیلی تھی، ان کے کھیت تھے، زمین تھی، تو وہاں پر بالکل اکیلی تھی. خاص یعنی پیدائش کے وقت میں بھی اکیلی تھی، اس سارے ٹائم میں بھی اکیلی تھی. تو وہ 5-6 مہینے اکیلی رہیں، ڈیلیوری کے ٹائم پر بھی اکیلی رہیں. تو اگر والدہ زندہ ہوتی تو وہ ضرور ان کو بلاتی. یہ میری اپنی ایک ذاتی سوچ ہے، آئی مائٹ بی رانگ، بالکل ہو سکتا ہے. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ کوئی بھی نہیں تھا ان کا مدد کرنے والا. زکریا علیہ السلام بھی شہید کر دیے گئے تھے، اور زکریا علیہ السلام حکومت کے باغی قرار دے دیے گئے تھے. تو ان کے اسٹوڈنٹس پر تو ویسے ہی ڈیفیکلٹ ٹائم تھا، تو یہ ان کی اسٹوڈنٹ بھی تھی. پھر جیسے ہی گورنمنٹ تک یہ بات پہنچی کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے جو ماں کی گود میں بات کرتا ہے، تو ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ صادر ہو گیا. ٹھیک ہے، کہ اس بچے کو قتل کر دیجیے، جادو ہے وغیرہ جو بھی. تو حضرت مریم ان کو لے کر ناصرہ چلی گئی، چھپ گئی وہاں جا کر. پھر 7 سال کے تھے یا 8 سال کے تھے عیسیٰ جب دوبارہ آئے.
مگر عیسیٰ علیہ السلام سے معجزے سرزد ہوتے تھے، لہٰذا پھر سے ان کا نام مشہور ہو گیا. پھر دوبارہ حکومت نے ان کے قتل کا حکم صادر کیا. حضرت مریم کو پھر جانا پڑا، پھر چھپنا پڑا. اور یہ ایسے نہیں تھا کہ اٹھی اور چلی گئی، اپنی اور اپنے بچے کی جان بچا کر چوری چھپے پھر ناصرہ چلی گئی. پھر وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی تک پوشیدہ رہے. جب عیسیٰ جوان ہو گئے 21-22 سال کے، پھر دوبارہ واپس آئے یروشلم، اور پھر دوبارہ دین کی تبلیغ کی. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جان کے درپے ہوئے یہ لوگ. اور اب تو جانے کا بھی موقع نہیں تھا، اب تو ان کی ذمہ داری شروع تھی. تو ساری عمر وہ بیچاری اکیلی رہی. شادی ان کی ہوئی نہیں تھی، کنواری تھی، ماں باپ تھے نہیں، کوئی بہن بھائی ساتھ نہیں تھا. ویسے تھا کہ نہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن ساتھ کوئی نہیں تھا. ساری عمر اکیلی دنیاوی اعتبار سے وہ عورت رہی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو پالا، تنے تنہا پرورش کی، اور ان کو عیسیٰ بنایا. قرآن پاک میں جاتا ہے حنا نے اپنی بیٹی کے لیے دعا کی، تو پھر جوانی جب بچی تھی تب ان کی والدہ زندہ. وہ تو ان کی پیدائش کا وقت تھا نا، پیدائش سے پہلے تو نہیں وہاں مر سکتی تھی. وہ تو پیدائش کے وقت کی دعا ہے کہ جب پیدا ہوئی حضرت مریم تو انہوں نے کہا کہ اللہ جی میں تو بیٹے کی منت مانی تھی تو بیٹی پیدا ہو گئی، تو اب تو اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھنا. وہ تو تب کی بات ہے. پھر اس کے بعد ظاہر ہے وہ 2-2.5 سال تو ماں کے پاس رہیں کہ ماں نے فیڈ کرایا، تب فیڈر تھوڑی تھے. جب روٹی کھانے کے قابل ہو گئی، ہو سکتا ہے 4-5 سال کی ہو گئی ہوں، تو تب پھر وہ ان کو بیت المقدس چھوڑنے آئی، اور یہ ساری بحث بھی شروع ہوئی. تو پھر اس کے بعد بیت المقدس میں دے کر چلی گئی. تو گھر والے ملنے آ سکتے تھے، آتے تھے اسٹوڈنٹس کو جن کو چھوڑ جاتے تھے، ہبا کر جاتے تھے، تو کبھی کبھار ملنے آ سکتے تھے. تو پھر پتہ نہیں کہ وہ کب تک زندہ رہیں، کب وفات پا گئی. یہ تو میں صرف ایک گیس کی بات کر رہی ہوں کہ حضرت مریم کے اتنے ٹف ٹائم میں بھی ماں موجود نہیں تھی، کیونکہ وہ بہت دیندار خاتون تھی. آپ نے ان کا تذکرہ پڑھا ہی ہے کہ اتنے مشکل ٹائم میں بھی انہیں دین کی فکر تھی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایسی معجزانہ پیدائش کے بعد وہ جو ہے اپنی بیٹی کی ایسی پریگننسی میں اور ایسی آزمائش میں وہ ساتھ نہ دیتی بیٹی کا، جتنی حق پرست وہ تھیں. تو اس سے میرا یہ اندازہ ہے کہ وہ حیات نہیں تھیں، ورنہ اپنی بیٹی کا ساتھ دیتی. باقی اللہ عالم آئی ڈونٹ نو. لیکن بات یہ ہے کہ سارے زمانے میں تنہا ہو کر بھی حضرت مریم نے اپنا فرض پورا کیا. انہیں صرف اللہ کا خوف تھا، کسی انسان کا خوف نہیں. ایسے ہوتے ہیں مومن، یہ نہیں کہ بس یہ ایسے کیسے ویسے کیسے، یہ کیا کریں وہ کیا کریں. وہ شعر ہے نا، ارادے باندھتا ہوں پھر یہ کہہ کے توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے. تو مومن ایسا نہیں ہوتا. مومن بس اللہ کے توکل پر، بھروسے پر اپنا کام کرتا ہے اور پلٹ کر نہیں دیکھتا. ساری دنیا بھی دشمن ہو سے کوئی پرواہ نہیں ہے. تو عورت تھی، جب عیسیٰ پیدا ہوئے تو ینگ بچی تھی. ہمیں ایگزیکٹ ایج تو نہیں پتا، لیکن ینگ تھی، 18-20 سال کی ہوں گی. سارے زمانے کو تنے تنہا فیس کیا. آپ دیکھیں کہ ایک عورت جوان بچی اور اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے تو کتنی بڑی آزمائش ہے. کیسے جواب دے گی سارے زمانے کو، کیسے فیس کرے گی سب کو. کیا نا. پھر اس پر یہ کہ اس بچے کی جان کا خطرہ، اس کو بھی بچانا ہے. تو مالی اعتبار سے بھی دقت ہے. ظاہری بات ہے جو جائیداد وغیرہ تھی وہ تو یوز ہی نہیں کر سکتی تھی نا. آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو پکڑنا ہو، کسی پر کوئی ڈاؤٹ ہو، تو اس کے بینک اکاؤنٹ ہر چیز پہ نظر رکھیں گے نا. جیسے ہی پیسے نکلوائے پکڑے گئے. تو اس زمانے میں بھی یہی تھا. تو سب کچھ تو گورنمنٹ نے لے لیا. تو جوان عورت چھوٹے بچے کے ساتھ جس کی جان کا خطرہ تھا، ساری زندگی ایسے گزارا، ساری زندگی. تو پھولوں کی سیج پر بیٹھ کر بڑے مقام نہیں ملتے. آپ دیکھتے ہیں ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کتنا مقام ہے. تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 48 سال زندہ رہی، تنہا، نہ اولاد، شوہر تو فوت ہو گئے تھے، ساری زندگی تنہا، دین کی تعلیم دیتی رہی. بس آسان تو نہیں تھا، مشکل تھا. تو اگر بڑے مقام چاہیے تو پھر آزمائش سے بھی گزرنا ہو. یہ نہیں کہ مجھے مقام تو ملے اعلیٰ ترین اور امتحان میرا لیا نہ جائے. یہ ہو نہیں سکتا.
لہٰذا اللہ مثال رکھ رہے ہیں مومنوں کے لیے کہ ایمان والوں یہ شکوے کرنے بند کر دو کہ جی میں اکیلا، میں کمزور، میں بیچارہ. ایک کمزور عورت جو پوری دنیا میں اکیلی تھی، اس نے میرے حکم پر لبیک کہہ کر کام کر کے دکھایا، تو تم لوگوں کو کیا مصیبت پڑی ہوگی؟ تو ہمارے عہد کے نوجوانوں کو تو ڈوب مرنے کا مقام ہے نا ان مثالوں کے سامنے جو ہم نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. ایمان اگر مضبوط ہو تو بندہ ایسا ہی ہو جاتا ہے. لہٰذا محمد علی کلے کا میں آپ کو بتاتی ہوتی ہوں، ایک سے زائد بار سنا چکی ہوں کہ اینڈ پر کہ مائک ٹائسن سے جب وہ ملنے گئے، جب ان کو ریپ کی سزا دی گئی 3 سال کی، تو انہوں نے کہا کہ مسٹر کلے میں نے ریپ نہیں کیا. مائک ٹائسن بھی جو ہے نیگرو تھے اور ان پر جو کیس تھا وہ ایک وائٹ لڑکی نے کیا تھا، سفید فام لڑکی نے کیا تھا، تو انہیں سزا دی گئی، تو وہ بے گناہ تھے. تو انہوں نے کہا ویسے ملنے گئے محمد علی کلے نا، تو کہنے لگے مسٹر کلے میں نے ریپ نہیں کیا، آئی ایم ناٹ اے ریپسٹ. انہوں نے کہا مجھے پتا ہے، یہ یہاں ہمارے ساتھ تعصب بڑھتا جاتا ہے، تمہارے رنگ کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے تعصب بڑھتا گیا، لیکن تم ڈپریس نہ ہو، ڈپریشن میں نہ جاؤ. تو کہنے لگا کہ میرا ظاہر مائک ٹائسن دیکھیں بندہ بے گناہ ہو اور وہ ہو بھی انٹرنیشنل لیول کا ایتھلیٹ اور اس کے ساتھ یہ سلوک ہو تو غم تو آئے گا. تو کہنے لگے مائک ٹائسن کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو ان کو مار ڈالوں یا میں خودکشی کر رہی ہوں، آپ اتنے کام ڈاؤن کیسے رہے؟ آپ سے 3 بار آپ کے سارے اعزاز چھینے ہیں. انہوں نے کہا مجھے ان سب کو فیس کرنے کی طاقت اسلام نے دی. اسلام کی وجہ سے، میرے ایمان کی وجہ سے میں اتنا مضبوط تھا کہ ایک امریکی حکومت کیا پوری دنیا بھی سامنے کھڑی ہو جاتی تو مجھے پرواہ نہیں تھی. تو اس سے مائک ٹائسن متاثر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو ریڈ اباؤٹ اسلام. اور پھر مسٹر کلے جو ہے ان کو وہ دیتے رہے بکس وغیرہ. تو پھر مائک ٹائسن جب رہا ہوئے تو مسلمان ہوئے. لیکن میں اصل میں فوکس کر رہی ہوں صرف آپ کے سامنے اس بات پر کہ محمد علی کلے جو ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے یہ طاقت اسلام نے دی، ایمان نے دی. ہمارے اندر وہ طاقت کیوں نہیں؟ اور آپ دیکھیں محمد علی کلے نے 3 دفعہ، ایک دفعہ بھی زندگی میں انٹرنیشنل جو ہے چیمپئن شپ جیتے نا کسی بھی لائن میں، بڑی نصیب کی بات ہوتی ہے. تو ان کو اتنا یقین تھا، اس اللہ کے بندے نے 4 دفعہ انٹرنیشنل ہیوی ویٹ چیمپئن شپ جیتی ہے، اور یہ بھی ریکارڈ ہے محمد علی کلے کا جو آج تک بریک نہیں ہے. طاقت اصل میں ایمان کی ہوتی ہے. اللہ اپنے بندوں کو پھر جھکنے نہیں دیتا. ایک اور آپ دیکھیں مثال جو ہے، کیا نام تھا ان کا جو مدینہ سے بھاگ کر پہاڑی میں چلے گئے تھے؟ صحابی بصیر، ناٹ نصیر. نقطہ آپ نے اوپر کر دیا، ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا. ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے. تو لہٰذا نقطوں کا خیال رکھیں. ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ تنہا گئے تھے نا، جب وہ بھاگ کر پہاڑی میں گئے تھے اکیلے تھے. پھر اللہ نے ان کے ساتھ جماعت بنائی اور ان کو سبب بنایا باقی سب کی نجات کا. خود تو وہ بیچارے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیغام بھیجا گیا کہ مدینہ آ جاؤ، وہ شک ختم ہو گئی ہے، تو وہ دفن کیے جا رہے تھے، وہ وفات پا گئے تھے وہاں پر. تو بس بات یہی ہے کہ جب انسان دین پر چلتا ہے، اللہ کے ساتھ خالص ہوتا ہے، تو اللہ پاک حوصلہ دے دیتے، ہر چیز کا حوصلہ دے دیتے. تو اللہ کہہ رہے ہیں مومنوں کے لیے ایک مثال تو آسیہ بنت عمران کی ہے. عورت تھیں، بوڑھی تھیں، لاچار تھیں، اور ان کا شوہر صرف شوہر نہیں تھا. دیکھیں عام شوہر کو تو چلو بھائی روک لے گا، باپ روک لے گا، جو شوہر حاکم وقت ہو اور پھر بندہ مانتا ہے نہ ہو، خود کو خدا مانتا ہو، فرعون ہو، اس کو کون روکے گا؟ تو ایک بے بس بوڑھی عورت جس کا شوہر خود فرعون تھا، وہ اپنے دین پر قائم رہی، مر گئی قید خانے میں. دنیاوی حقیقت یہی ہے، قید خانے میں سختیاں جھیل جھیل کر مر گئی وہ، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے دین پر قائم رہی، وہ کامیاب ہوئی. فرعون جس نے ظلم کر کر کے مار دیا وہ ناکام ہوئی. تو دنیا کے پیمانے اور ہیں، اللہ کے پیمانے اور ہیں. اسی طرح مریم جو ہیں،
وہ ایک یंگ عورت تھی, ایک جوان عورت تھی. انہوں نے اتنی بڑی آزمائش دیکھی جس کو کوئی بھی عورت فیس نہیں کر سکتی آسانی سے. ساری عمر انہوں نے تنہا گزار دی, ہر اعتبار سے, مالی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے, جذباتی اعتبار سے, اور دین کا کام کیا. انہوں نے کبھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ جی میں تو کلی رہ گئی, میری زندگی چ مینو کی ملے. دیکھنا کیا ملا, گھر ملا, شوہر کا ساتھ ملا, ظاہر ہے شادی نہیں ہوئی, فیملی کا ساتھ ملا, ماں باپ کا لاڈ ملا, مالی کامیابی ملی, کیا ملا؟ صرف ایک آزمائش ملی. لیکن وہ آزمائش جب انہوں نے اس طرح نبھائی جیسے ان کے رب نے چاہا, تو پھر مریم بنت عمران اکیلی ہی مثال ہے دنیا کی اور آخرت کی, اور عیسیٰ اکیلے ہی مثال ہے دنیا کی اور آخرت کی علیہ السلام. جو کام عیسیٰ علیہ السلام سے اس وقت بھی اللہ نے لیا, کبھی نہیں لیا جا سکتا کسی اور سے. اور جو آخری کام جس کے لیے عیسیٰ اصل میں پیدا کیے گئے ہیں, دجال کا قتل, وہ بھی عیسیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. تو پھر عیسیٰ جیسا بیٹا چاہیے تو مریم جیسی ماں بھی چاہیے. تو ایک ینگ عورت جو تنہا پوری دنیا کو فیس کرتی ہے, وہ ایک للکار ہے, ایک پکار ہے, ایک آواز ہے. جیسے اقبال کہتے ہیں بانگے درا ہے مسلمان امت کے مردوں کے لیے خاص طور پر, اور پھر ہم عورتوں کے لیے جو بھرے ہوئے گھروں میں بیٹھ کر ہر چیز کے ہوتے ہوئے کہتی اسی کی کر سکنی. تو ہم سب کے لیے بانگے درا ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ التی وہ عورت جس نے احسنت حفاظت کی, حسن سے ہے, حسن المسلم کتاب ہے نا دعاؤں کی, مومن کا حصار. تو محسنہ کہتے ہیں پاک دامن عورت کو, معزز عورت کو. احسنت حفاظت کی اس نے, فرجہا اپنی شرمگاہ کی. وہ مریم جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی, ٹھیک ہے. یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں, یعنی یہود بکواس اور طرح کی کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, ان کی زندگی میں بھی یہی وہ لگے رہے کہ معاذ اللہ وہ جو ہیں گناہ کی اور پیداوار ہیں, آج بھی وہ یہی جو ہے راگ الاپتے ہیں. دوسری طرف عیسائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم کی شادی جو ہے وہ ہو گئی تھی ان کے کزن کے ساتھ. تو دونوں ہی باتیں غلط ہیں. اللہ پاک نے فرما دیا, واضح کر دیا, خود گواہی دی. 2 عورتوں کے لیے اللہ نے خود گواہی دی, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور مریم علیہ السلام کے لیے. تو اللہ فرماتے ہیں فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا, ہم نے پھونک دی اس میں اپنی طرف سے روح. مریم بالکل پاک دامن تھی, اور مریم کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی, کیونکہ اگر مریم کی شادی ہی ہوئی ہوتی عیسائیوں کے مطابق تو پھر بحث کی ضرورت ہی نہیں تھی. پھر یہود کو بھی الزام لگانے کی کوئی وہ نہیں ملتی وجہ. الزام تو کریٹ اس لیے ہوا کہ حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی. تو اللہ سبحانہ کہتے ہیں, سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ بیٹا کہاں سے ہوا, فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا, ہم نے اپنی طرف سے اس میں روح پھونکی تھی, ہم نے اس کے اندر یہ جان ڈالی تھی. وَصَدَّقَتْ, اور تصدیق کی اس نے, بِکَلِمَاتِ, کلمات کی, ربِّہَا, اپنے رب کی, اس نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی. وَكُتُبِهِ, اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی. اچھا یہاں پر پھر ایک بحث چھڑتی ہے کہ کیا حضرت مریم, یہ بحثیں ہیں نا کلامی بحثیں ہیں, یہ بحثیں جو ہے نا فلسفیانہ بحثیں, جس کو کہتے ہیں نا بال کی کھال اتارنا, یہ کوئی صحابہ سے چھڑی ہوئی بحثیں نہیں ہیں. تو یعنی کہ بعد میں 500-600 سال بعد جب قرآن پر ایسی بحثوں کا فیشن ہوا تو اس آیت کو لے کر یہ بحث شروع ہوئی کہ کیا مریم نبی تھی, کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کے کلمات کی اور کتابوں کی تصدیق کی. مجھے تو سوال کرنے والوں کی عقل پر حیرت ہوتی ہے, کیوں ہم اپنے رب کے کلمات کی تصدیق نہیں کر رہے, ہم اپنے رب کی کتابوں کی تصدیق نہیں کر رہے. اصل میں تو اللہ فرق بیان کر رہے ہیں. اوپر اللہ نے بیان کی ہے مثال نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی, جنہوں نے نبیوں کی بیویاں ہو کر اپنے شوہروں کی تکذیب کی, ان کو جھٹلا دیا تو ان پر عذاب آیا. اب اللہ فرما رہے کہ مریم ایک اکیلی عورت تھی, بیٹا جب نبی بنتا تب بنتا نا, یعنی کہ
کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ ان کے کوئی شوہر تھے جو نبی تھے یا کچھ باپ جو تھے وہ نبی تھے، اکیلی عورت تھی، مگر چونکہ وہ خود مومنہ تھی، وہ اللہ کے کتابوں کی تصدیق کرتی تھی، اس وقت جو توریت تھی اس پر ایمان لائی تھی اور دین پر قائم تھی، تو اللہ پاک نے انہیں قبول کیا اور ان کے بیٹے کو ماشاءاللہ نبی بنا۔ تو یہ اس سے یہ جو بحث نکلتی ہے، اور یہ بڑی لمبی بحث ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں تو اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، تو یہ بالکل بیکار ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ آپ پڑھ آئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا آج تک جتنے بھی مرد ہوئے نبی ہوئے ہیں سب مرد تھے، مرد تھے، بستی والوں سے پوچھ کر دیکھ لو، کہا ہے نا۔ تو نبوت عورتوں میں نہیں آتی، وجہ نبوت کی ذمہ داریاں اور عورتوں کی حدود ایک دوسرے کے ساتھ میچ ہی نہیں کر سکتے، اسی لیے عورت کو حکومت کا بھی اسلام میں نہیں ہے کہ عورت حاکم بنے، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں رکھی گئی، اسی وجہ سے نہیں رکھی گئی کہ ایک حاکم کی ذمہ داریاں اور عورت کی حدود ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہے۔ تو نبوت مردوں میں ہی رہی ہے، انسانوں میں اور مردوں میں، تو یہ بالکل بیکار بحث ہے، اور یہ جس کو کہتے ہیں نا بال کی کھال اتارنا ہے۔ سادہ سی بات یہ ہے کہ مریم جو تھی وہ مومنہ تھی، انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام جیسے نبی کے زیر سایہ تربیت پائی تھی، ان کے ہاتھوں توریت کا علم سیکھا تھا، تو وہ اس علم پر قائم تھی، اور جو کتابیں انہوں نے پڑھی اور جو علم سیکھا اس کی تصدیق کرتی تھی، ایمان لاتی تھی اللہ کے رسولوں پر اور کتابوں پر۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ فرما بردار لوگوں میں سے تھی، کہ جس کام پر اللہ نے لگا دیا، قنوت ہوتے نا حاضر خدمت ہونا، خدمت میں حاضر ہو جانا ہاتھ باندھ کر، تو اللہ نے جس کام پر ان کی ڈیوٹی لگا دی انہوں نے اسے بہت خوبی کے ساتھ نبھایا، اور ساری زندگی حاضر رہی، جب تک زندہ رہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی مدد کرتی رہیں، پھر جب اللہ کا حکم تھا پھر وفات پا گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام یعنی خود انہوں نے تدفین وغیرہ کی، سب کچھ کیا، پھر بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ انہوں نے ڈیتھ وارنٹ جاری کر دی، اور سارا قصہ آگے چل پڑا۔ تو اللہ نے دو مثالیں سامنے رکھی مومنوں کے لیے، آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اور مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور واضح کیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں کہ بالکل اکیلی ہو کر انہوں نے پوری دنیا کے اگینسٹ اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے علل اعلان حق کو پیش کیا، اور بالکل نہیں گھبرائیں، تو باقی کسی کے لیے کوئی جواز ہی نہیں، کوئی بہانہ نہیں، قبول ہی نہیں ہونا، لہٰذا اللہ کے دین کے کام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، سینہ سپر ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمت دے، آمین۔ کوئی سوال، کوئی بات جو آپ کہنا چاہیں؟ کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور کئی طرح کی جو ہے تکالیف سے دیکھی، لہٰذا مریم جمیلہ دیکھیں یہودی سے مسلمان ہوئے اور ان کے گھر والے دشمن ہو گئے، اور انہوں نے اس وقت مولانا مودودی جو تھے وہ حیات تھے، تو انہوں نے ان کو لیٹر لکھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ میرے پاس کراچی آ جائیں تو میں آپ کو ہیلپ کر سکتا ہوں۔ تو وہ پھر ایک کارگو شپ میں چھپ کر اللیگلی کراچی تک پہنچی، اور پھر آگے سے مولانا صاحب کے پاس آئیں، پھر ان کا نکاح ہوا وغیرہ۔ تو آپ دیکھیں کہ عورت تھی، کہاں سے کہاں تک آئیں، کیا کچھ سہا دین کی خاطر۔ اسی طرح ایک خاتون ہے ماریہ، ان کا پہلے نام تھا، بعد میں انہوں نے اپنا نام مریم فاطمہ رکھا، تو وہ جو ہیں مسلمان ہوئی، امریکن تھی، تو شاید پہلے بھی میں نے آپ سے ان کا ذکر کیا ہو، کہ وہ کہتی ہے جب میں نے اسلام قبول کیا تو میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا اور مجھ پر کیس کیا عدالت میں بچوں کے لیے، بچوں کی کسٹڈی کے لیے۔ تو ویسے تو امریکہ وغیرہ میں میاں بیوی سیپریٹ ہو تو بچوں کی کسٹڈی ماں کو ملتی ہے، مگر عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس نے ایک بیکورڈ ریلیجن جو ہے وہ قبول کیا ہے، مسلمان ہوئی ہے، تو بچوں کی کسٹڈی سے نہیں دی جائے گی۔ تو بچے بھی باپ کو دے دیے گئے، فیملی نے بھی چھوڑ دیا، تو جو یعنی کہ باپ جو ہے وہ بندوق لے کر، وہ کہتے ہیں گن لے کر آ گیا کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا وغیرہ وغیرہ، جیسے پراپر تماشے ہوئے۔ اور سب سے زیادہ مشکل مرحلہ بچوں کا تھا، وہ خود کہتی ہیں کہ جب میرے بچوں کا انہوں نے فیصلہ عدالت نے سنایا تو ایک دفعہ تو کہتی مجھے لگا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں گی، لیکن پھر مجھے ہمت ہوئی صحابیات کے واقعات یاد کر کے کہ انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ تو اس کے بعد وہ جو تھیں اسلام کی تبلیغ میں لگ گئی، انہوں نے دین سیکھا، دین سکھانے لگیں، اور ماشاءاللہ بہت کام کیا۔ آج جو آپ کو اتنے لوگ مسلمان نظر آ رہے ہیں، اس کے پیچھے اس جیسی کئی لوگوں کی محنت ہے۔
تو وہ وہاں دن رات پڑھاتی رہی، کرتی رہی، اور ساری زندگی بیچاری پھر اکیلی رہی. لیکن پھر بعد میں وہ بتاتی ہیں کہ ان کی ماں بھی مسلمان ہو گئی، اور ان کی والدہ دوسری شادی کر چکی ہوئی تھی پہلے ہی کہیں، تو ان کا جو اسٹیپ فادر تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے. اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ کہتی ہیں کہ 20 سال کے بعد، یعنی بچوں کی کسٹڈی دیے ہوئے 20 سال گزر گئے تھے، جب یعنی کہ وہ میلز وغیرہ آتی ہیں نا جو پڑھاتے ہیں، ان کے ای میل اکاؤنٹس ہوتے ہیں، تو کہتی مجھے ایک میل آئی ایک لڑکے کی، مجھ سے ڈسکشنز وغیرہ کرتا تھا، تو پھر ایک دن جو ہے نا وہ مجھے ملنے کے لیے آیا، اور یعنی اس نے بتایا کہ وہ میرا بیٹا ہے. بڑی خوش ہوئی ظاہر اپنے بیٹے سے مل کر. تو وہ پھر ویسے کچھ دن ملتا رہا. پھر اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں اگر اپنا نام عمر فاروق رکھ لوں تو کیسا ہے؟ کہتی ہے میں نے کہا کہ میں نہیں سمجھی کیا مطلب. تو اس نے کہا میں مسلمان ہو رہا ہوں. تو ماشاء اللہ اللہ کا فضل ہوا، بیٹا بھی مسلمان ہو گیا. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں وہ ایک عورت تھی، ایک ماں تھی، لیکن اسے سب کچھ چھوڑ دیا دین کی خاطر، اور ساری زندگی تنہا گزار دی. تو یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، لیکن یہ قوت صرف اسلام سے، ایمان سے آتی ہے. یہ ایمان کی حرارت ہے. تو ہم لوگ جو مسکنت میں نا حالت ہے ہماری یہ کہ ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ ہماری کمزور ایمان کی حالت ہے، اور کوئی وجہ نہیں. مومن کسی حال میں اپنے آپ کو بھی بس محسوس کرتا ہی نہیں، وہ کوئی نہ کوئی رستہ ہی نکل آتا ہے اس کے کام کرنے کے. جی آپ کیا کہیں گے؟ وہی بات جو پہلے ہم نے کی ان سے ریلیونٹ میں نے بتایا نا، میں آج کل وہ سن رہی ہوں تو کیا تھا نا، اس میں پھر انہوں نے ایک ریفرنس ایسا دیا وہ ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن وہ ڈاکٹر صاحبہ نے اس کا ریفرنس دیا اور ہم نے اس کو بیان کیا. کون سا؟ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی پہ جب وہ ابو لہب کی، اس کے بعد نے جب ان کو ابو لہب کو بتایا کہ آپ کا کیا ہوا، تو اس نے انہیں انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا، اور وہی وہ انگلی سے پانی نکلتا ہے تو یہ پیر مجھے یہ ملتا ہے، تو یہ وہ وہی انہوں نے پھر وہ آج بھی پڑھی کہ قیامت کے دن کسی کی کوئی نیکی بدلے وہ ذرا برابر جو ضائع نہیں جائے گی. تو ہم تو یہی جانتے ہیں کہ جی نیکیاں تو جو ہیں وہ غلط بات ہے. جی آپ پڑھ چکے ہیں، بار بار پڑھ چکے ہیں. بار پڑھ چکے ہیں. اب پتہ ہے کیا ہے، یہ ہے رعایت کا استعمال ہے، رائے ہے ان کی، میں ان کی عزت کرتی ہوں، ان کی رائے کی بھی عزت کرتی ہوں، مگر یہ بات درست نہیں ہے. ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے. ضعیف حدیث صرف استعمال ہوگی کسی دعا وغیرہ کی فضیلت میں یا کسی فرد کی فضیلت میں، یعنی کہ جیسے کسی صحابی کی فضیلت میں کوئی ہے تو آپ کر سکتے ہیں، یا کوئی دعا کی فضیلت میں ہے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ چلو ضعیف صحیح ہے تو صحیح. لیکن عقیدوں میں نا، عقیدوں میں ضعیف حدیث نہیں لی جاتی. بات وہی ہے کہ ہم چیزیں ہمارے تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے تو کلیئر ہو چکے ہیں. نہیں سننے والے میں بچے بھی کہتے ہیں کہ جی پھر وہ کیسے، جب انہوں نے ڈاکٹر بتا رہی ہیں تو نام ہے ان کا بنا ہوا، سارے بڑا مانتے ہیں ان کو، تو وہ پھر ایسی چیزیں کنفیوز تو کرتی ہیں. اس کا کوئی حل نہیں، اس کا کوئی حل نہیں. اب یہ تو اللہ کا بڑا ہی ہم پہ تو کرم نوازی ہے اس کی خاص طور پہ کہ ہم لوگ تو فوراً جج کر دیتے ہیں. بچوں کو اتنا تو شعور ہے کہ ہم اس دنیا میں جا ہی نہیں سکتے، کوئی ان کا حال آ کے بتا سکتا ہے کہ وہ جو. اور دراصل ہاں سب سے دلچسپ بات ہے، میں سوچ رہی تھی میں کیا بات کہنے سے رہ گئی، یہ کوئی حدیث بھی نہیں ہے، یہ تو یوں ہے کہ ہاں روایت مطلب اس طرح سے ہے، اثر ہے یہ کہ کہا جاتا ہے کہ اب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے مرنے کے بعد، ابو لہب کے مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھا، اور میں نے کہا کہ اللہ نے تم سے کیا معاملہ کیا، تو اس نے کہا کہ جی بہت برا، لیکن پیر کے پیر مجھے سنگلی سے پانی مل جاتا ہے. تو یہ پہلی بات تو یہ کہ خوابوں کے بنا پر دین کے فیصلے نہیں ہوتے، خواب تو سالوں نہیں روز کوئی نہ کوئی دیکھے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کون سا خواب، جو عباس جب بیان کر رہے ہیں ابو لہب جب مرا تھا تو اب اس وقت تو عباس خود مسلمان نہیں ابھی تھے، ہاں. تو یہ جو باتیں ہیں نا یہ بس ایویں ہی ہے، ہاں کوئی حدیث بھی نہیں ہے. میں اب کیا کہہ سکتی ہوں، اصل میں نا دو یہ جو ہے وقت کے ساتھ یوں ہوتا ہے کہ شاید نقطۂ نظر ہے لوگوں کا، شاید ان لوگوں کا نقطۂ نظر یہ ہوتا ہے کہ ہم آسانی زیادہ دیں تو لوگ آ جائیں، لیکن آسانی دینا جو ہے نا چور رستہ نہ دے، لوپ ہولز پیدا نہ کریں. کیا کہہ سکتی ہوں، بس یہی کچھ ہے. آج کل ان کے لائیو آ رہے ہیں تو یہ پھر اس کا مطلب نہیں ہے نا ان کی ریکارڈنگ چل رہی.
نہیں ہے, بہت پرانی 2005-6 کی آئی تھنک, یا 2007 کی ہوگی. ریکارڈنگ لائیو نہیں آ رہی, وہ یہ ہے کہ گروپ انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے واٹس ایپ پہ, جس طرح ہم پوسٹ کر دیتے ہیں تو وہ بھی ان کی اسٹوڈنٹس وغیرہ کے پوسٹ کرتی ہیں. تجلیات نبوت, اب مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد, آپ دیکھیں گے تو ایئر لکھا ہوگا 2005 میں یا 2007 میں پڑھایا ہوگا. اب کافی ایج کی ہوگی. ہاں ہے تو ایج کی, لیکن وہ تو یہی شو کرواتے ہیں کہ یہ نیا چل رہا ہے. بالکل, میں نے کہا کہ ان کے آ رہے ہوتے ہیں تو بالکل اور فریش لگ رہی ہوتی ہے. مجھے نہیں پتا, میں نے نہیں کہا آپ کا جو کورس ہے وہ کیسا چل رہا ہے, لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ تجلیات نبوت جو ہے وہ انہوں نے بہت پہلے پڑھائی تھی. دوبارہ پڑھا رہی ہوں تو مجھے پتا نہیں, لیکن ویسے میں نے ان کا یہ اصول دیکھا کہ وہ ایک کتاب پڑھا دیتی ہیں, اس کی ریکارڈنگز ہو جاتی ہیں, وہ دوبارہ نہیں پڑھاتی, وہ اگلا کام شروع کر لیتی ہیں. ہاں جی, چلتے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ دوبارہ پڑھا رہی ہیں, اب پتہ نہیں کیا ہے سلسلہ. ادائے محبوب کی بھی جو ہے انہوں نے 2009 میں پڑھائی ہوئی ہے. 4 لیکچر آئے ہیں اس کے آگے, اس کو وہیں پہ چھوڑ کے تو آگے یہ شروع کر دی ہے. اب یہ پتہ نہیں جیسے ہی پتہ نہیں کمپلیٹ کروائیں گے یا بیچ میں چھوڑ کے, تو وہ کور کے 3 سوال آگے انہوں نے وہ لکھا بھی اس بات ہے کہ یہ رہتا ہے اسی گروپ میں یہ چیزیں چلتی رہیں گی. وہ تو چلانے والے کی مرضی ہے, کیسے چلا رہا ہے. لیکن ادائے محبوب کی پوری کتاب پڑھائی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحبہ نے, اور یہ بھی میرا خیال ہے 2009 میں پڑھائی ہوئی ہے. اس وقت اپنے ایریے کی بڑی فیمس ہیں, شبانہ پاشا کے نام سے, تو وہ نا وہاں جتنی بھی ہماری طرف امی کی طرف کے لوگ ہیں نا وہ زیادہ بریلی ہیں. اب وہ کیا کرتی ہیں کہ پہلے ان کی ان کے رنگ میں رنگتی, مطلب ہے کہ جس طرح وہ ان لوگوں کو خزانہ پہ نعتیں پڑھیں, نعتوں میں شرکی الفاظ جو بھی مطلب جس طرح وہ اس طرح کر کے پھر آہستہ آہستہ تبلیغ کرتی ہیں. میں کہتی آپ یہ سب کیوں کرتے ہو, میری سے یہی اختلاف ہے. میں حالانکہ وہاں اتنی جگہ پہ فیمس ہیں, لوگ ایسے لے کے جاتے ہیں 300 400 خواتین, اور یہ ان کے ساتھ فرض ہاشمی کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہیں. تو پھر یہ واقعی ہمیں اس طرح اتنے پہلے نیچے جانا چاہیے؟ تو پھر نہیں, میں نہیں مانتی. اس کے سبب ہے سورہ کافرون, اور اس کا وجہ نزول پتہ ہے نا آپ کو, اللہ نے صاف منع کر دیا تھا. انہوں نے یہی آپشن رکھا تھا نا 5ویں سال میں نبوت کے, کہ نہ تم ہمارے دین کو برا کرو نہ ہم تمہارے دین کو برا کہتے ہیں, تمہیں جو کرنا ہے کرو, تم دین کی تبلیغ بھی کرو, ہم اس سے بھی منع نہیں کرتے. صرف ہماری برائی, ہمارے خداؤں کی برائی کرنی چھوڑ دو, ہمارے دین کی برائی کرنی چھوڑ دو. تم اپنے طریقے پر چلو, ہم اپنے پر چلتے, تم اپنی تبلیغ کرو, ہماری برائی کرنی چھوڑ دو, دیٹس آل. تو پھر اللہ نے سورہ کافرون اتار دی, اور انداز کیسا رکھا, کل یا ایھا الکافرون, صاف کو ہے کافرون, کوئی پیکٹ تمہارے میرے درمیان نہیں ہو سکتا. اور یہ جو ہے نا, یہ ایک طریقہ کہ جی سب سے محبت کریں, کسی کو کچھ نہ کہیں وغیرہ, اسی کی وجہ سے خرابی جو ہے نا پھیلتی جا رہی ہے. کل میں نہیں آ سکوں تو میں نے شادی پہ جانا فیصلہ کیا, کوئی بات, تو اگلا ہفتہ جو ہے نا وہ تھوڑا مشکل ہے, کوئی مسئلہ. السلام. تو یہ جو مسئلہ ہے نا, اس کا میں کوئی حل نہیں آپ کو دے سکتی. یہ اصل میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے عہد کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے کہ جی کسی کو کچھ نہ کہیں. اگر آپ کو لوگوں کو متوجہ کرنا ہے تو تھوڑی ڈھیل رکھنی پڑے گی. تو یہ بھی جو ہے نا ایک آزمائشی ہے. یہی تو کمزوری, لوگوں نے پڑھ لی, پہلے وہ اپنے سارے پڑھ لیں. جی بالکل, میں کسی نبی نے کبھی بھی یہ طریقہ اختیار نہیں کیا, کسی صحابی نے نہیں کیا, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بالکل ہی نہیں کیا. اور اللہ پاک نے کیا کہا, آپ پڑھ چکے ہیں, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, حق اور باطل ملایا مت کرو. تو یہ حق اور باطل ملانا ہی ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فتح مکہ کے بعد بھی 2 سال حج صرف اس لیے نہیں کیا تھا کہ کفار کو بہرحال اجازت تھی, وہ آتے تھے تو اپنے بت ساتھ لے آتے تھے, تو کوئی ازیوم بھی نہ کر سکے, تو آپ نے 2 سال حج نہیں کیا. جب ان پر پابندی لگ گئی پھر جا کر حج کیا. تو گنجائش ہے ہی نہیں جی, گنجائش ہے ہی نہیں. کوئی بات ہے, ہم بھی تو ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں, تو اتنے الحمدللہ اتنے نہیں تھے کہ قائد درست تھے, تبھی تو ہمیں اپنی ایسا استاد ملا ہے. تو اگر یہ بھی ہوتے کہ ڈاواں ڈول سے بھابھی کب سے مجھے کہتی ہفتہ آؤ کبھی ہماری تو کلاس میں آؤ, بس میں کہتا دور اتنا ہے,
اللہ کا حکم ہی نہیں تھا, یہ تو منہ کی باتیں تھی نا کہ میں نہیں آ سکتی تھی. تو الحمدللہ وہ ابھی بھی بات کرے نا, میں ایسی جگہ تے گئی تو پہلے انہوں نے گلاں سنیاں, پھر انہوں نے آہستہ آہستہ تبلیغ کی. میں تو حیران نہیں رہتی ہوں کہ ابھی تک اتنی ہوئی نہیں کہ اتنے ان کے فالوور ہیں, اسٹیٹ ہوئی نہیں, اسٹیٹ فارورڈ بات کہہ ہی نہیں سکتی ابھی. اور بس کیا کہا جا سکتا ہے, اللہ ہم سب کو فتنوں سے بچائے. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.